الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. محترم جناب سیکرٹری صاحب، ڈائریکٹر چوہان صاحب اور تمام میرے آفیسرز جو کہ پورے پنجاب سے ہیں، تحصیل، ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل، سب کو اس ویبینار میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ ویبینار کے لیے ڈاکٹر نبیل احمد صاحب جو کہ سی او ہیں ٹیم برادر ہیلتھ کے اور سیکرٹری ہیں ورلڈ فٹنس فیڈریشن کے، اور یہ آج کا یہ جو ہے اس میں ریسورس پرسن ہے، اس سیشن کو سٹارٹ کریں گے، اور اس کا جو مین ہے فیچر وہ فٹنس، سپورٹس اور لائف سٹائل۔ تو اس بارے میں اب میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر اس میں اپنا کچھ دینا چاہیں تو وہ اپنے سٹارٹ کر دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا ڈویژنل سپورٹ افسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر نبیل صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ریسورس پرسن کے طور پہ آج پہلے ویبینار میں آج ہمارے یہ جو آفیسرز ہیں تمام پنجاب کے، ان کو یہ لیکچر دیں گے، اور بلکہ پہلا شاید سیشن تو لیکچر کا ہے، اس کے بعد کویشچن آنسر ہوں گے۔ مقصد ہمارا یہ تھا یہ ویبینار کی سیریز جو شروع کرنے کی، کچھ ہم نے آپ کی جنرل ٹریننگ کروائی تھی اپنے آفیسرز کی، جس میں تمام سپورٹ آفیسر، ڈویژنل کوچز ہیں جنہوں نے چاہے وہ ہمارے لاز ہوں یا آپ کی فٹنس ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کووڈ کے دوران یہ ٹریننگ کا ایک اچھا طریقہ ہم نے شروع کیا تھا، لیکن وہ ہم نے سینٹرل سے یعنی کہ ہیڈ کوارٹر سے تو شروع کر دیا، جو چوہان صاحب اور ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں سے تو شروع کر دیا۔ میرا مقصد تھا کہ ہمارے جو ڈویژنل سپورٹس آفیسر یا ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں ان کو بھی یہ ساری ٹیکنالوجی اور کس طرح آپ نے ویبینار ارینج کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کویشچن آنسر کیسے ہینڈل کرنا ہے، جس طرح بھی آپ نے بات کی وہ آپ کو اتنا زیادہ شروع میں نہیں ہوتا کہ جی وہ میوٹ کرنے ہیں ساروں کے کویشچن تاکہ وہ واضح نہ آئے، ورنہ لوگ گپے شپیں لگا رہے تھے۔ تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے، ایک آپ پہلی دفعہ کریں گے، اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ تمام 9 کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو یہ شروع کروائیں، اور پھر یہ جو آپ کی تمام میٹنگ جس طرح آپ سارے جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے اب کوشش کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی بھی ہدایات ہیں کہ اکٹھے نہیں کریں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، تو اسی طریقے سے ہم آپ جو اپنے آفیسرز ہیں آپ کے جتنے بھی کوچز یا انسان کی میٹنگ کرنا چاہیں وہ اسی کو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کر لیا کریں۔ جو بھی آپ نے لیٹسٹ انفارمیشن کو دینی ہے تو وہ ہارڈلی ایک دن رات کو اگر آپ میسج کریں گے اس ٹائم ہم میٹنگ کریں گے تو کسی کو آنے جانے کی دشواری اور باقی چیزیں سے بھی نہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج کا جو سیمینار ہے یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والے 9 سیمینار میں سے پہلی کاوش ہے جو آج آپ نے پنڈی کی طرف شروع کی ہے۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور باقی جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو تمام ڈسٹرکٹس کے یا باقی جو ہمارے کوچز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج آئے ہیں۔ لیکن یہ اس کو ویبینار کو یہ نا ایک نالج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے لیجئے، کیونکہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں بار بار آپ کو نہیں ملیں گے۔ آج راولپنڈی سے ڈاکٹر نبیل صاحب ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے، ان کو آج انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی اپنا لیکچر دیجئے، کہ ابھی اپنا لیکچر دے دیں گے تو کئی ایسے سوال ہیں جو شاید ہمیں آپ کے ذہنوں میں ہوں، وہ ضرور پوچھیے گا، کیونکہ جب ایکسپرٹس اپنا اپینین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کئی الجھنیں جو ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں وہ ختم ہوتی ہیں، اور وہ آپ اپنے جو ینگ آفیسرز یا کوچز یا پلیئرز ہیں
ان کو بتا سکتے ہیں. یہ آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ لگا مجھے, اسپورٹس فٹنس یونیک لائف اسٹائل. آپ سارے جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے اسپورٹس بورڈ نے اور اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے مل کر صرف یہ ویبینارز کا, کوچنگ کا, ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا, بلکہ ہماری لائیو جو ہے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھنی شروع کی ہیں, جو ہوم بیسڈ ٹریننگز ہیں جو یوٹیوب پر بھی آ رہی ہیں اور ہمارے اپنے ویب پیجز یا سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں. اس کا بھی بڑا اچھا امپیکٹ ہوا. 4 شاید اب تک آ چکی ہیں اور وہ ہمارے کئی آفیسر نے بڑی لائک کی ہیں کہ یار یہ تو اتنی آسان طریقے سے آپ نے ڈیولپ کیا کہ ہمیں کوئی ڈمبل یا بینچ پریس اس طرح کی کسی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ہم گھر میں بیٹھ کے بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. کیونکہ عام جب یہ 50 سال سے زیادہ 40 سال سے زیادہ عمر ہو جائے تو فٹنس ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دوڑیں ہی لگانی ہے, بلکہ آپ یہ ایکسرسائزیں اپنی بیک پین ہے, لیگ پین ہے یا اور کہیں پین ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو آپ کا سیمینار ہوگا فٹنس اور سپورٹس کے اوپر, یہ بھی اسی کی ایک کڑی ثابت ہوگا. اور ہمارے تمام آفیسرز اور جو باقی ہمارے پلیئرز ہیں, آپ اگر سیکھیں گے کچھ نہ کچھ نئی چیز تو اپنے آگے پلیئرز کو بھی بتا سکیں گے. آپ کا ایک دفعہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چوہان صاحب اور ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس کا, یوتھ فیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ ویبینار کا سلسلہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ آج شروع کیا ہے. اور پہلے پنڈی, جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ پنڈی نے اس میں پہلی شروعات لی ہے, آغاز کیا ہے ان کی پوری ٹیم کا. اور ڈاکٹر نبیل صاحب جو آج کے ریسورس پرسن ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری دعوت پہ آئے ہیں. اور امید رکھوں گا تمام پارٹیسپینٹس اچھے طریقے سے ان کی بات سنیں گے اور کوئی نہ کوئی سیکھنے والی چیز رکھیں گے. اس کو برڈن کے طور پر نہ لیں بلکہ ایک سیکھنے کے عمل کے اوپر رکھیے گا. بہت شکریہ آپ ساروں کا. تھینک یو ویری مچ. جی سر, تھینک یو سو مچ سر. سر چوہان صاحب آپ کو ورڈ شیئر کرنا چاہیں سر, کائنڈلی پلیز. میں صرف سیکٹر صاحب کے لیے 2-3 چیزیں لانا چاہوں گا نوٹس میں ان کے. ایک تو سر یہ ہے کہ ابھی اس والے جو سیمینارز ہم یہ ویبینار کروا رہے ہیں ٹاؤن ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر, یہ ابھی اس کی پارٹیسپینٹ کو ہم نے اپنے آفیسرز کی حد تک محدود رکھا ہے. یہ ایک دفعہ ان کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جائیں گی, یہ سب لوگ اس سسٹم کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہو جائیں گے, تو نیکسٹ سر انشاءاللہ ہم اس میں جنرل جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسپورٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فرسٹ فیز میں ہم آن بورڈ کریں گے. ہم ایک ڈائریکٹری ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تمام اسپورٹس آرگنائزیشن جو اس وقت انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ ہم آئندہ اپنی ان کے ساتھ بھی ایک زوم کانفرنس کرتے رہیں. وہاں پر وہ فیوچر کے ایتھلیٹس ہیں, اسپورٹس پرسنس ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو کام ہم کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں یا جو بھی ماڈیولز ہم لا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ ہوئے گی تو ہمارا ایک اسپیکٹرم بڑا ہو جائے گا, تو اس میں ہمیں اچھا فیڈ بیک بھی آئے گا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک گڈ ول بھی وہاں پر اسٹیبلش ہوئے گی اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت پروفیشنل ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن یہ 1 یا 2 سیریز کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر ہم جائیں گے سر. نمبر 1 یہ بات تھی. اور دوسرا جو ہے سر وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ابھی تک یہ جو 9 سیشنز ہم نے رکھے ہیں, ہر ویک میں ایک کی کوشش کی ہے, یہ ہمارے آفیسرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی آئے گا. یہ ایک تو ان کے اپنا انفارمیشن لیول بھی بہتر ہو جائے گا جیسے آپ چاہ رہے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خود بھی کانفیڈنٹ ہوتے جائیں گے کہ یہ ایز ٹیکنیکل ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہمارا ایک فیس ہے وہ زیادہ پرفیکٹ اور پروفیشنل ہو جائے گا. جب ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوئے گی تو یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پر کام کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی سے سر ان کی ایک نیا آؤٹ آف باکس جس کو کہتے ہیں نا جی, ایک روٹین کے کام تو یہ کر ہی رہے تھے, اب یہ اس کے اندر بھی انوالو ہوں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ سر جب 150 مائنڈ اپلائی اپنا کریں گے تو ہمیں اچھے آئیڈیاز ان کی طرف سے بھی آئیں گے. تو ایک یہ ہمارا 2 وے یہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشنز ہو جائیں گی اور ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے زیادہ بہتر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے, اور ان کو ہم فیوچر کے پلاننگ کے اندر ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اس حد تک کی کیپیسٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. تیسرا سر ہمارا ڈیولپمنٹ کا اور پلیئرز ڈیولپمنٹ موڈ اور ٹریننگ سیشنز اور کوچنگ کے جو ہم نے آئندہ انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گی جب چیزیں, تو یہ ٹیکنالوجی کی استعمال سے یہاں پر بیٹھ کے ہماری مانیٹرنگ کا لیول بہت بہتر ہو جائے گا. جب یہ فرینڈلی ہو جائیں گے تو یہ ہمیں زیادہ بہتر وہاں پر اپنی سروسز اور جو بھی وہاں پر ان کی پرفارمنسز ہیں وہ ہم سے شیئر کر سکیں گے. اور آپ کی کائنڈنس سے سر ہم ایک وہ پورا یوٹیوب چینل وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی ہمارے وہاں سے پھر نمائندہ بھی بن جائیں گے. یہ ہمیں وہاں سے بہت سی انپٹ بھی دیں گے جو یہاں سے ہم ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کر سکیں گے.
تو یہ چند ایک چیزیں ہیں سر وہ میں کرنا چاہ رہا تھا، اور امید ہے کہ سر انشاءاللہ یہ آج کی ایکٹیویٹی بھی آپ کو امپریس کرے گی. ہمارے آفیسر نے اس پہ بہت محنت کی ہے، رات 11-12 بجے تک وقار صاحب میرے ساتھ رہے ہیں ان ٹچ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈسکشن. یہ پیشن جو سر ہم نے ان میں ٹرانسمٹ کیا آپ کی گائیڈنس میں، یہ سر ایکسیلنٹ ہے، اور ان کا رسپانس بھی بہت اپریشیٹیبل ہے. تو آئی ریکویسٹ یو سر کہ آپ ان کو ضرور اپریشیٹ کر دیجئے اس پوائنٹ آف ویو سے سر. ہاں، جو آپ چوہان صاحب آپ نے ذکر کیا وہ پہلے ہی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اپنے سارے لوگوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. وہ جو ابھی آپ نے بات کی نا اسٹوڈنٹس والی، وہ میں آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کا بھی ویبینار ہوتے ہیں ہر منڈے کو، تو اس میں چونکہ اوپن ہوتے ہیں، اس میں یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ ہیں. تو ایک ویبینار ہو رہا تھا، لشاری صاحب تھے ڈی جی وال سٹی والے، لیکچر دے رہے تھے، تو وہ کسی نے ہیک کر لیا. تو یہ جو ہے نا کمپیوٹر ایکسپرٹ بٹھانا آپ کے ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو ہینڈل کر لیا جائے. کوئی ہیک کرے، کوئی نعرے وغیرہ اس نے لکھنے شروع کر دیے، انڈیا کا تھا کوئی شاید، تو وہ پھر بڑے ہم نے ایمیکیبلی ریزالو کیا. تو یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے کہ ٹیکنالوجی آ تو گئی ہے لیکن اس کو مس یوز بھی کئی لوگ کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. میں ایک دفعہ پھر جس سے آپ نے چوہان صاحب آپ نے ذکر کیا ہے، میں اسپورٹس کی پوری ٹیم جو ہے ڈائریکٹریٹ کی ہو یا راولپنڈی ڈویژن کی ہو، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے کمپیوٹر کے اور یہ ڈویژنل سپورٹ آفیسر، ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر صاحب جنہوں نے یہ ساری محنت کر کے یہ ارینج کیا ہے، اور ڈاکٹر نبیل صاحب جیسے معزز جو ہمارے ہیں پڑھے لکھے لیکچر کو ریسورس پرسن کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھوں گا کہ یہ ویبینار ساروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. وقار صاحب اب آپ کنٹینیو کیجیے کائنڈلی. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ڈاکٹر نبیل صاحب سے میں آپ گزارش کروں گا کہ وہ اب ویبینار کا السلام علیکم جی. السلام علیکم مائی ایسوسیٹس, spectators, listeners, participants, and especially I pay congratulations on conducting this superb show and this online coaching course. So I personally pay thanks to DG Sports, DG Youth Affairs and Sports Adnan Arshad Ulaq, Secretary Youth Affairs and Sports Government of Punjab Ehsan Bhutta Sahab, and Director Admin Youth Affairs and Sports Chauhan Sahab. And also, least but not last, my respectable friends Shams Tawheed Abbasi Sahab, District Sports Officer, and the most respectable person Malik Waqar Hussain Sahab. مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ چوہان صاحب اتنے قابل شخص ہوں گے. انہوں نے اگر تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اگر وہ مجھے نا یقین جانے K2 پہ بھی بلاتے ہیں سیمینار کے لیے تو میں آ جاتا. یہ ویبینار تو بالکل اسی طرح کی کاوش آپ کے لیے بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ سیکرٹری جو یوتھ صاحب ہیں جناب احسان بھٹا صاحب وہ اسپورٹس سے اتنا پیار کرتے ہیں. کیونکہ بلیو کریں میں حافظ قرآن بھی ہوں. میں نے اپنی زندگی کے زیادہ دوست جو ہے نا وہ مسجد میں اور دین کے, میں نے باہر سے قرآن حفظ کیا مسجد نبی سے, میں نے وہاں پائے ہیں. لیکن جب سے میں پاکستان میں آیا ہوں میں نے یہاں اسپورٹس کی فیملی دیکھی ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ اسپورٹس کی فیملی یقین جانے بڑی اسٹرانگ فیملی. اور آج یہاں اتنے لوگوں کو دیکھ کر ٹی ایس اوز کو, ڈی ایس اوز کو, سب کو, ڈویژنل آفیسرس کو, مجھے بڑا عجیب سا احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہ فیملی تھی جس کو میں مس کر رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا آج کے شو کے بلانے کے لیے. آج کا جو شو ہے یہ میں 2 حصوں میں بولوں گا. جو پہلا حصہ ہے وہ اس کا اسپورٹس اینڈ فٹنس یونیک لائف اسٹائل ایتھیکل ہے, یعنی صرف آپ کو موٹیویشنل اسپیچ ملے گی تاکہ آپ لوگوں میں سے جو لوگوں کے اندر اسپورٹس کا شوق مردہ ہو چکا ہے یا جن بچوں میں مردہ ہو چکا ہے ان بھی یہ ٹرانسفر ہو جائے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی زبان میں بہت طاقت ہے, وہ شعلہ بیان تقریر کر سکتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور جو دوسرا حصہ ہوگا وہ پروفیشنل لوگوں کے لیے ہوگا تاکہ یہاں سے آپ کچھ ایسی بات بھی سیکھ سکیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ اسپورٹس اور فٹنس سے کوئی میریکل کر سکتے ہیں. یقین جانے کچھ بھی اپنے آپ کی باڈی کوئی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, کوئی ہیرو پیدا کر سکتے ہیں, کچھ بھی. اس کے میں آپ کو کچھ اسکلز بتاؤں. تو میں پہلا حصہ اپنا اسٹارٹ کرتا ہوں. اور پہلا حصہ اسٹارٹ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ کووڈ نے, کورونا نے جہاں سب سے بڑا ڈیزاسٹر آپ کی فزکس یعنی فزیکل پرابلم میں ہیلتھ پرابلم کی ہے, فائنینشیل پرابلم کی ہے, وہاں بلیو کریں کورونا نے سب سے بڑا جو پرابلم پیدا کیا ہے نا
وہ مینٹل پرابلم ہے, وہ بیہیویئر پرابلم, وہ سوشل پرابلم. میں اکثر ٹی وی پہ لوگوں سے سنتا تھا کہ سوشل ڈسٹینس قائم کریں, تو میں ہنستا تھا. میں کہتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بھائیوں سیف ڈسٹینس تو قائم کرنا ہے لیکن سوشل ڈسٹینس نہیں. ہم نے ایک دوسرے سے فاصلہ تو رکھنا ہے لیکن اپنے دلوں میں نہیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسپورٹس کی فیملی سے آج مجھے موقع ملا کہ ہم سب اسپورٹس کے کم از کم لوگ تو اپنے دل کو قریب کر سکتے ہیں. میں نے ایک واقعہ لائیو دیکھا ہے. میں نے سنا تھا اپنے والد کے زمانے میں کہ جب روڈ پہ کوئی بندہ گرا ہو, سب آپ بھی کنفرم کریں گے, گرا ہو تو لوگ اس کو اس زمانے میں اٹھا لیتے تھے, بڑے بوڑھے اکٹھے ہو جاتے تھے. لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا کہ اگر کوئی بندہ روڈ پہ گرا ہوگا تو کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں. لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری اسپورٹس مین اسپرٹ, کیونکہ ہمارا اسپورٹس مین پہچانا جاتا ہے اسپورٹس مین اسپرٹ سے, اس کے اندر اتنی اسپرٹ ضرور ہے کہ وہ آج بھی اس کے لیے اٹھائے گا. کیونکہ میرا بلیو ہے کہ جس طرح ملک کے لیے آرمی ہوتی ہے, اسپورٹس ایک آرمی ہے. That's why we say sports is a unique lifestyle. آپ دیکھیں گے کہ WHO کی ویب سائٹ پہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا کہ دوائی کون سی کھانی ہے, ہیلتھی ہائیجین ضرور بتائیے, لیکن سب سے پہلی بات جو انہوں نے لکھی ہے that is a regular training, a regular exercise. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کورونا, کووڈ, کسی بھی ایپیڈیمک, کسی بھی بیماری, کسی بھی کنڈیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسپورٹس ہے اس کا ایک لائف سٹائل ہے, یہ بہت ضروری ہے. اسپورٹس ایک دن میں نہیں آتا, فٹنس ایک دن میں نہیں آتی, بلکہ یہ لائف سٹائل آپ کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں. That's why we say it's a unique lifestyle. مثلاً ڈانسر کا بھی ایک لائف سٹائل الگ ہوتا ہے. وہ ڈانسر بڑا مشکل کام ہے ڈانس کرنا, لیکن اسپورٹس کا لائف سٹائل بالکل یونیک ہوتا ہے. That's why ہم اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اسپورٹس کا جو ایک لائف سٹائل ہے یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. ہمیں اور باقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسپورٹس کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ نے دیکھیں گے دنیا میں جس شخص کو بھی پانی ساتھ پینے کی عادت ہے وہ اسپورٹس میں ہے, وہ اپنے ساتھ ایک بوتل وہ اپنے ساتھ. اسی طرح آپ اسپورٹس مین کو دیکھیں گے اس کے پاس اپنا ایک بیگ ہوتا ہے, اس کی پہچان ہے, اس میں اس کے ٹاول ہوتے ہیں. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کن برانڈس پہ خرچہ کرتے ہیں, اور اسپورٹس مین اپنے اس برانڈ پہ خرچا کرتا ہے جو اس کا اپنی باڈی ہے. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ پرفارم کروں گا تو میں آگے جاؤں گا. یہ ہے اسپورٹس مین. میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں, آپ ذرا نام سنیں گے تو شاید ہنسیں گے, لیکن میرے حساب سے وہ کتاب بڑی ضروری تھی. ایک پہلی کتاب کا نام ہے لسن ٹو یور باڈی, آپ کی باڈی پہ آپ کا حق ہے, اس کو سنیں. اور دوسری کتاب میں نے لکھی ہے ریسپیکٹ یور باڈی, جب سن لیا تو اپنی باڈی کی عزت کرنا سیکھیں. جب میں نے کئی لوگوں کو یہ کتاب دی تو میں نے کہا اس پہ آپ کیسے نہ, لیکن بلیو کریں میں آپ کو 3 باتیں سمجھاؤں گا کہ اسپورٹس کیا چیز ہے اور لائف اسٹائل کیا ہے. پہلی بات میں اسلام کے حساب سے کو ریلیٹ کرتا ہوں. یہ پھر میٹنگ وہی سٹارٹ کریں گے. مسند احمد کی میں نے کہا ہے کیونکہ حدیث میں چاہتا ہوں ذرا آپ ذرا سن لیں غور سے. یہ مسند احمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لڑکا بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے, اس کو بنا دیں. کیونکہ میں آپ کو کچھ حدیث سنا رہا ہوں تو میرا خیال ہے ذرا غور سے سن لیں گے. یہ بڑی غضب کی حدیث ہے, شاید ہی آپ کو موقع نہ ملے دوبارہ. حدیث یہ کہ ہمارے مسلم نے مسند احمد میں فرماتے ہیں کہ مجھے کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. طاقتور مومن کہاں سے آتا ہے؟ اسپورٹس سے. تبھی تو ہمارے نبی نے جب غزوہ ہوتے تھے تو بڑے فخر سے حضرت علی کو, حضرت حمزہ کو, اپنے اسپورٹس مین تھے, ان کو بھیجا. تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے 3 بار کم از کم, جو حدیث سے ثابت ہے, 3 بار مسابقہ کی, یعنی کشتی کی, اور بہترین کشتی کی اور ان کو ہرایا. تو ابھی تو مسابقہ کے چیپٹر میں حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے ہماری ماں حضرت عائشہ کے ساتھ 2 بار ریس لگائی, 1 بار ہارے اور 1 بار جیتے. اسپورٹس بہت ضروری ہے. تبھی تو حضرت عمر سے روایت ہے کہ تیر اندازی, گھوڑا سواری سکھائیں اپنے بچوں کو. اسپورٹس آپ کے اندر ایک یونیک لائف سٹائل بناتی ہے. میں نے اپنی جو کتاب ہے لسن ٹو یور باڈی, اس میں نے اسپورٹس کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ بڑی یونیک ہے. وہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں, لیکن وہ میں نے اپنے بڑے لیکچروں میں کہہ چکا ہوں. اور وہ ڈیفینیشن ہے کہ اسپورٹس اینڈ فٹنس از اے باڈی ایتھکس ود سیلف ڈسپلن. یعنی یہ آپ کے باڈی کے اخلاقیات ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کب سونا ہے, اٹھنا بیٹھنا, اپنی باڈی کی حفاظت کرنا. پانی صرف پینا نہیں ہے, باڈی کی اسکن کو بھی دینا, نہانا. یعنی آپ کو ہر اخلاقیات اپنی باڈی کی آئیں اور پھر آپ کے اندر ڈسپلن ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم نے, ہم نے بچپن سے قائد اعظم کی یہ بات پڑھی ہے کہ ملک کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے, ایمان, اتحاد اور تنظیم. اور یہی 3 تو اسپورٹس مین پہ لگتی ہے. ایمان مطلب اسپورٹس مین میں بلیف ہوتا ہے, ہارنے کے بعد بھی اس میں بلیف ہے کہ میں اگلی بار جیتوں گا, میں جیتوں گا, میں جیتوں گا. تنظیم یعنی ڈسپلن,
स्पोर्ट्स मैन तो बनता ही टीम से है. देखे ना, आज सेक्रेटरी साहब ने अभी बोला कि हम सारे आपस में ये कर रहे हैं, आगे और चौहान साहब ने बताया कि हमारे प्लान है स्पोर्ट्स के लिए. तो ये टीम वर्क है. मैं आपको इल्म शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे इल्म शेयर कर रहे हैं. ये काम हम एक दूसरे को पढ़ा नहीं रहे, हम एक दूसरे इल्म शेयर कर रहे हैं. तो यही तंजीम है, डिसिप्लिन है आपका, टीम वर्क है, ईमान, इत्तेहाद और तंजीमती सलाह, यूनिटी. तो यही स्पोर्ट्स है कि जो मुल्क को बनाने के पिलर्स हैं, जो नेशन को बढ़ाने के, वही स्पोर्ट्स मैन के साथ. अच्छा, मैं डेफिनेशन मैं अक्सर में मैंने एक जगह पे अपनी स्पीच में कहा है कि हर मुल्क को संभालने के लिए एक आर्मी की जरूरत होती है. तो बिलीव करें, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फिटनेस एक सेकंड आर्मी है. देखिए हमारी, अगर हम जंग की बात ना करें तो हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, पुलिस, ये सब हमारी मुल्क की हिफाजत करती है, नो डाउट अपनी जान को दांव पे लगाती है. लेकिन हमारी स्पोर्ट्स भी तो एक आर्मी है. कैसी? कि वो दूसरे मुल्क में जाके भी अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत करती है. ये तो हमारे वही आप प्लेयर्स जो आप में बीएसओ ये दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर बाहर जा चुके हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए फ्लैग ऊंचा किया है. क्या सीन होता है जी वो, क्योंकि मैंने देखा हुआ है क्या सीन है कि आप दूसरे मुल्क में जाके फ्लैग ऊंचा करते हैं. यही तो स्पोर्ट्स मैन है, यही तो यूनिक उसका स्टाइल है. देखें, मैंने यूट्यूब पे कुछ क्लिप देखे, मैं रो पड़ा. मैंने देखा कि स्पोर्ट्स एक ऐसा यूनिक स्टाइल है कि एक इवेंट हो रहा था एथलेटिक्स का, और उसमें जो जीतने वाला है, हारने वाला है कि एंकल स्ट्रेन हो गया, कोई उसने गिटे में उसके एंकल जॉइंट में कोई मसला हो गया तो वो रुक गया, तो जीतने वाला रुक गया और वो दोनों बंदे उस हारने लूजर को अपने साथ लेकर गए. मैं देख के हैरान हो गया कि यार वो किसी और मुल्क का बंदा कंपेटिटर था, उसका मुकाबला था, लेकिन वो उसको साथ लेकर गए. मैंने टेबल टेनिस का एक इवेंट देखा जिसमें एक स्मैश से उसका बॉल जो है वो दूसरे की आंख पे लग गया. मैंने खुद देखा कि उसने अपने पानी की बोतल से उस मुकाबले की अपनी आंख धुलाई. मैंने बॉक्सिंग का यूट्यूब पे क्लिप देखा जिसमें मुकाबल जो उसको थोड़ी पहले पंचिंग कर रहा था, लेकिन दूसरे बंदे का उसको पंच जोर से लग गया, वो नीचे गिर गया, उसने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ और वो रो रहा है कि उसे गलती से लग गया. ये कैसी स्पोर्ट्स है? यही तो ब्रदरहुड है, यही तो हमारी फैमिली है. जब हमारा प्लेयर बाहर जाता है तो वो एक हमें आर्मी होती है, वो डिफेंड करता है हमें. हमारा जो प्लेयर है वो किस कंडीशन में लड़ता है? स्ट्रेस कंडीशन में. उसका कार्टिसोल एंजाइम फुल हार्मोन ऊपर बढ़ा होता है, परेशान हालत में. उसको पता होता है कि इंडिया में मुकाबला करें, ये लोग पैनिक करें, गालियां निकालें, लेकिन ये हमारे प्लेयर्स हमारी हिफाजत करते हैं. ये एक यूनिक लाइफस्टाइल है. मैं अक्सर लोगों से इसलिए बात करता हूँ, गोइंग टू द जिम, हिटिंग हैवी वेट, इट्स नॉट अ बॉडी बिल्डिंग. गोइंग टू द प्लेग्राउंड, किकिंग अ बॉल, इट्स नॉट अ फुटबॉल. ये फुटबॉल नहीं है कि नहीं है. असल में स्पोर्ट्स मैन बनता है स्पोर्ट्स फील्ड के साथ. उसका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए. स्पोर्ट्स की सबसे पहली शर्त है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं. स्पोर्ट्स एक लाइफस्टाइल है. आपने वो लाइफस्टाइल अपनाया, आप अपने अंदर स्पोर्ट्समैन की खूबियां पैदा करेंगे. एक दिन होगा कि आप मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे, अपने अंदर कुछ खूबियां पैदा कर सकेंगे. तो जी लेक्चर का मैं अपना दूसरा हिस्सा स्टार्ट करता हूं. ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, तो लेक्चर का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको स्पोर्ट्स की दूसरी डेफिनेशन पेश कर दूंगा. ठीक है, 2 मिनट के बाद है. तो दूसरी सर अगर टाइम नहीं हुआ ना खत्म, इसमें ये अनलिमिटेड सेशन चल रहा है, ये 40 मिनट्स का होता है. अगर ये 40 मिनट्स क्रॉस करके हमारा सेशन, तो क्योंकि आप फर्स्ट लॉग इन हुए हैं ना हम इस आईडी से, तो इसमें जूम जो है वो देता है अनलिमिटेड सेशन. मेरा ख्याल है हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर इसमें ब्रेक होना होता तो ये अब तक हो चुका होता, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा हो गया टाइम. ठीक है, मैं जारी रखता हूँ जहाँ खत्म. ठीक है, मैं जारी रखता हूँ, जहाँ रुक गया वहां से रिपीट कर लेंगे. अच्छा जी, मैं दूसरी डेफिनेशन की स्टार्ट करता हूँ. ये बड़ी प्रोफेशनल डेफिनेशन है. बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो, उसके एक यूनिक लाइफस्टाइल के लिए. और वो डेफिनेशन ये है, एन एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग विद सेंसिबल डाइट. और किसी भी स्पोर्ट्स के 2 हिस्से होते हैं. एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, आप बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब से ट्रेनिंग होगी, आप बड़े हैं तो बड़े के हिसाब से, आप खातून हैं तो खातून के हिसाब से, आप बूढ़े हैं बूढ़े के हिसाब से, आप पेशेंट हैं पेशेंट के हिसाब से ट्रेनिंग होगी. चाहे वो ट्रेनिंग जिम की है, चाहे वो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड की है. आपको सिर्फ अपने फैक्टर पता होने चाहिए. स्पोर्ट्स में आपके ग्रोथ फैक्टर और सक्सेस फैक्टर क्या है. हो सकता है आप में से कहीं कोई बातें बताऊं, लेकिन मैं आज इसको बड़ा एलेबरेट करके बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी पैदा होगी. और दूसरा, आपको सेंसिबल डाइट पता होनी चाहिए. एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, सेंसिबल डाइट. डाइट का मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि आप बने ही 70% पानी के हैं, और डाइट आपको कुछ भी कर सकती है.
یہ ڈائٹ ہی ہے جس کی وجہ سے معذرت کے ساتھ ہمارے اسپورٹس پلیئر باہر کے مقابلے میں کم ہیں، کیونکہ ڈائٹ پھر آپ کی، دیکھیں جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں، جب آپ اسپورٹس کرتے ہیں تو آپ کی مسل میں نا مائکرو ٹیئر پیدا ہوتے ہیں، مسل ٹوٹتے پھوٹتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا کام تو نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے اسپورٹس. تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اگلے دن دوبارہ گیم کرنے کے لیے، آپ کے اندر اپنا وہ لیول پیدا کرنے کے لیے آپ کو ڈائٹ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اسپورٹس مین کے دو مین ٹول ہیں، ایک فٹنس کی ٹریننگ، چاہے وہ گراؤنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے، چاہے وہ اسٹریچ کرتا ہے، چاہے وہ جم، جو اپروپریٹ ٹریننگ ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے. مثلا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں جو ڈی ایس اوز ہے، ٹی ایس اوز، ان کے لیے بھی ٹریننگ، بلکہ معذرت کے ساتھ سیفٹی سبس کے لیے بھی ٹریننگ کچھ تھوڑی سی میں آپ کو ہنٹ دوں گا لازمی، یہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا. تو یہ میں پہلی چیز بتائی، سینسیبل ٹریننگ اور اپروپریٹ ٹریننگ اور سینسیبل ڈائٹ، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. یعنی اپروپریٹ ٹریننگ کا مثلا دیکھیں، اگر آپ کڈ ہیں، مثلا میں باہر ایک جگہ پہ گیا، ملک سے باہر کی بات ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے ٹیبل ٹینس اور چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، اور بلیو کر میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنے چھوٹے بچے تھے، ان کو بلا کے صرف ان کا پوسچر بنایا جاتا تھا اور گرپ پکڑنی سکھائی جاتی تھی. ایک سال صرف ان کا پوسچر اور گرپ بنایا جاتا تھا. تو میں نے بڑا غور کیا، میں نے کہا واقعی یہ سچ ہے کہ اسپورٹس مین کا اگر پوسچر ہی صحیح نہیں، جو مرضی کر لیں وہ ایک اچھا ایتھلیٹ نہیں بن سکتا. سب سے پہلی چیز اس کا پوسچر ہے. اسی طرح اگر کوئی بچے ینگ ہیں، آپ جو 20 سال سے ایئر سے نیچے ہیں، تو آپ جب ان کو اپروپریٹ ٹریننگ ان کی کیا ہوگی کہ آپ ان کو پارشل ریپس کروائیں. پارشل ریپس چاہے گراؤنڈ میں ہوں، چاہے جم میں جا کے کریں، تاکہ ان کی لیگامنٹس اور ٹینڈن مضبوط ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ بلیو کریں، اسپورٹس اور فٹنس اسلام کے بعد واحد چیز ہے جو اینٹی ایج ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس میں شک نہیں کہ اسلام ہمیں اور قرآن ہمیں دل کا اطمینان دیتا ہے، ینگ رکھتا ہے. لیکن دنیاوی حساب سے اسپورٹس ایک واحد لائف سٹائل ہے جو آپ کو اینٹی ایج بناتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ، میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناؤں کہ وہ دھرنا ہوا تھا نا جی، تو عمران خان جو ہیں ہمارے ایمبیسیڈر ہیں، مثلا ہمارے اسپورٹس کے ایمبیسیڈر ہیں. تو ہمیں پہلی پہچان ہوئی تھی، تو مجھے وہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھے آ کے بولا کہ سر آج ہم نے بڑی چیز دیکھی. میں نے کہا جی کیا؟ وہ کہتے ہیں جی عمران خان دھرنے میں نا وہ ٹریڈ مل لے کر آئے. تو کہتے سر یہ کیوں؟ وہ میں نے کہا بیٹے آپ لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اسپورٹس مین کا ایک یونیک لائف سٹائل ہے. اسپورٹس مین جو ہے، دیکھیں ہمارے یہاں تو اسپورٹس مین معذرت کے ساتھ تب اس کی ضرورت پڑتی ہے نا جب وہ کوئی ٹی وی پہ اشتہار چلانا ہوتا ہے دودھ کا، جب کہ کوئی ماڈلنگ کا سیشن ہوتا ہے تو کو کپڑے بنانے ہوتے ہیں. میں لوگوں کو کب سے بولتا ہوں کہ بیٹے اسپورٹس مین جو ہے نا یہ ایک برانڈ ہے، یہ ایمبیسیڈر ہے، یہ یونیک برانڈ ہے. میں نے پچھلے دنوں کوئی ایک شو بھی کرایا، اس میں نے اپنے سارے اسپورٹس مین کو دھوتی بنائی اور کسی کو کیا بنایا جان کے. میں نے کہا کہ آپ اسپورٹس مین کو دیکھیں، وہ کچھ بھی پہن لیں، وہ یونیک آئیڈینٹی رکھتا ہے، وہ خود ایک اینٹی ہے. اچھا، تو میں آپ کو بتا تھا کہ عمران خان کو دھرنے میں آئی تو لوگوں کو پھر سمجھ میں آیا کہ یار اسپورٹس مین جو ہے نا وہ اپنی لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہی لائف سٹائل جو ہے وہ مجھے اسپورٹس مین بناتا ہے. اپروپریٹ ٹریننگ، اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر بچے ہیں تو انہیں پراپر جم جوائن کریں. جہاں تک کہ میں تو کہوں گا جو ہمارے ٹی ایس اوز ہیں، چونکہ وہ اب ایسا وہ 25-30 سال تک ان کی عمر ہوتی ہے نا جی، تو جو ان کو بھی نا ساروں کو جم جوائن کروائیں، ساروں، کیونکہ جم جو ہے نا یہ ساری اسپورٹس کی مدر ہے. دیکھیں اسپورٹس میں آپ کے اسکلز استعمال ہوتے ہیں، لیکن جم جو ہے نا یہ فٹنس ہے. تو ان کو سب کو جم جوائن کرائیں، اور جم میں وہ باقاعدہ ایروبک اور این ایروبک دونوں کریں. این ایروبک مطلب ریزسٹنس ٹریننگ کریں تاکہ اس سے مسل کو ڈیولپ ہو، اینٹی ایج ہو، اور ایروبک ٹریننگ بھی کریں تاکہ جسم میں جو ان کی فیٹ ڈپازٹ ہوئی ہے وہ بھی ٹوٹ سکے. اسی طرح یہ سو اس کے بعد جو تھوڑے بیسک اسپورٹس آفیسر اور مادر کا ڈویژن اسپورٹس آفیسر کے سینئر ہیں، تو انہیں میں نہیں کہتا کہ آپ انہیں ویٹ ٹریننگ، لیکن اتنی ٹیکنیک آ چکی ہے کہ وہ میڈیسن بال پہ، کیٹل بل پہ، سوئس بال پہ وہ ٹریننگ کرے جس کی وجہ سے ان کے پوسچر برقرار رہے. ایسی ٹریننگ بہترین آ چکی ہے دنیا میں کہ جو بیلنس مسل اور کوآرڈینیشن مسل کو بناتی ہے. بیلنس مسلس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے وہ ٹریننگ کی ہو تو آپ بڑھاپے تک چھڑی کی ضرورت نہیں رہتی. آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کو بیلنس صحیح رہتا ہے. آپ نماز سے اٹھتے ہوئے گھٹنے درد نہیں ہوتے، بیلنس رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپروپریٹ ٹریننگ، جو لوگ جن کی ٹریننگ نہیں کرتے گراؤنڈ میں بھی اویلیبل ہے کہ آپ بیلنس مسل کی ٹریننگ کریں. اسی طرح ایک ٹریننگ نئی ایجاد ہو چکی ہے جسے ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن مسلس کی ٹریننگ. کوآرڈینیشن مسلس کی ٹریننگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روزمرہ کے کام، مثلا ہمارے آپ اسپورٹس میں ایتھلیٹ ہیں، مثلا میں تو کہتا ہوں کہ وہ کرکٹ کی ٹیم ہے، فٹ بال کی بھی ہے، انہیں بھی آپ کہنا کہ بیٹے اگر آپ اپنا بچہ اٹھا لیں یا ایک بیگ اٹھا لیں پانی کی بالٹی، تو انہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے سے کوآرڈینیشن مسل کی ٹریننگ نہیں ہوئی، انہوں نے اسٹیبلائزر مسل کو یوز کرنا سیکھا نہیں ہوا. کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی وہ مسلس جو ڈیلی لائف میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ٹریننگ سیکھی، جس کی ایک لیٹسٹ ریسرچ آ چکی ہے جسے FMT کہتے ہیں. آپ FMT پہ نیٹ پہ ریسرچ کریں گے، اس میں آپ کو بڑا کم ڈاٹا ملے گا کیونکہ 2018-19 کی ریسرچ ہے، لیکن اس میں میرے کچھ لیکچر آ چکے ہیں. فنکشنل
مینوئل ٹریننگ اس کو کہتے ہیں, یہ مینوئل تھراپسٹ نے ایجاد کی ہے. یہ بڑی غضب کی ٹریننگ ہے. اسی ٹریننگ کی بیاف وہ بینڈ ایجاد ہوئے ہیں, اور 40, 50 اور ابو 50, یہاں تک کہ جو ہمارے ڈی جی اسپورٹس ہے اس ایکٹیو بینڈ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بینڈ لے لیں اور یہ گیم کریں. یقین جانے یہ اتنی غضب کی ٹریننگ ہے کہ آپ کے بیلنس مسل, کوآرڈینیشن مسلس بہت شارٹ ٹائم میں ٹون ہو جائیں گے, اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ ایک اینٹی ایج ٹیکنیک میں آ چکے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے جی. تو میں لوگوں سے چیخ کے تھک گیا ہوں. واک کریں, برسک واک, وہ بھی انکلائن فریم پر, لیکن وہ بھی کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد. ابھی پچھلے دن میں نے ٹی وی شو میں بھی کہا تھا کھانا کھانے کے بعد کوئی واک نہیں ہوتی دنیا میں, وہ فضول ہے. ایبڈومینل ڈسٹینشن بالکل نقصان دہ. خالی پیٹ واک کریں, یہ بھی ایک بہترین آپ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا یونیک لائف اسٹائل بنانا پڑے گا, تب جا کے آپ اینٹی ایج ہوں گے. اگر آپ ایسی ہی زندگی گزاریں گے تو جناب ایک فکرہ میں کہوں برا نہ بنائیں, جوانی تو گزر جائے گی اور آپ میں آ کے تب ہو جائیں گے. اسی لیے آج جن کو آپ دیکھ کر عمران خان ہو گئے ہیں, دوسرے لوگ جن کو آپ دیکھ کر کہتے ہیں نا بڑا اسمارٹ ہے, اس کے پیچھے ٹریننگ آج یونیک لائف اسٹائل ہے. ایسا نہیں ہے کہ شادی پہ بلایا تو پلیٹیں کے پلیٹیں بھر کے کھا لی. ہمارے بلڈرس وہاں بھی تھوڑے سے پروٹین ہی لیتے ہیں. اسپورٹس مین کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے, کیونکہ اگلے دن گراؤنڈ میں جا کے کھیلے گا. تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, اپروپریٹ ٹریننگ ود سینسیبل ڈائٹ. دوسری چیز اب میں آپ کو یہاں شروع کرتا ہوں, پروفیشنل اسکلس, کہ آپ لوگوں کو اس یونیک لائف اسٹائل کو اپنانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ذرا 2 چیزیں کہنے میں آسان ہے لیکن لمبی اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. پہلی چیز, آپ کو اپنے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اپنے بارے میں انفارمیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا BMI پتا ہو, کہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ کی ریشو کیا ہے, تاکہ پتا ہو کہ آپ کس خطرناک طرف جا رہے ہیں. میں کچھ کورونا کے دنوں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا. اسپورٹس مین تھے, ان کی سینٹرل اوبیسٹی اتنی ہو چکی تھی, پیٹ اتنا بڑھ چکا تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ تو اسپورٹس مین تھے. وہ کہتے ہیں یار بس دنیا میں ہو کے اتنے اسٹریس میں پڑ کے ہم سب کچھ بھول گئے, ہمیں خیال نہیں رہا. میں نے کہا آپ تو اپنی ویسٹ ریشو چیک کرتے رہا کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں چیک کریں گے تو آپ کو واپس یونیک لائف اسٹائل میں آنا پڑے گا, نہیں تو آپ بھی ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ سب سے بڑی ضروری ہے, ہر اسپورٹس مین اپنی ایک ڈائری بنائے اور اس میں اس کی اپنی انفارمیشن ہو, اس کو پتا ہو. آپ بھی اپنی ڈائری بنائیں گے تو جناب آپ اپنے بچوں کو بھی بنائیں گے نا. کبھی اسپورٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی بون مارفالوجی کیا ہے. اگر آپ چھوٹی ہڈی کے ہیں, ایکٹومارف ہیں, تو پھر آپ باڈی بلڈنگ میں کس لیے جا رہے ہیں؟ پھر تو آپ ٹیبل ٹینس کھیلیں. اللہ نے آپ کو گفٹ دیا آپ کو مارفالوجی, اچھل اچھل کے ٹیبل ٹینس کی شاٹیں مارے, پھر آپ کو سمجھ میں آتی. آپ میزو مارف ہیں تو چلو آپ تو دونوں جا سکتے ہیں, ہیوی گیم کی طرف بھی, اسمارٹ کی طرف. اسی طرح آپ اینڈو مارف ہے, بہت موٹی ہڈی کے ہیں, تو پھر آپ ڈسکس تھرو کی طرف جا سکتے ہیں, ویٹ لفٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں. اب ایک ایکٹومارف ہڈی کا بندے کو آپ ویٹ ٹریننگ میں ڈال دیں گے, پاور لفٹنگ میں, وہ تو بےچارے کے اس کے سارے جوائنٹس ڈیمیج ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی بون مارفالوجی پتا ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی تو لاسٹ ٹائم میں جب باہر گیا USA میں نے وہاں کیمپ اٹینڈ کیا, تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ تو اب پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں کچھ لوگوں کے, جس میں اسٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اسٹریس میں کیسا پرفارم کر سکے گا, کیونکہ اسپورٹس مین کا اوریجنل پتا تب لگتا ہے جب وہ اسٹریس میں آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اینگر میں کیسا پرفارم کر سکے گا, اور پھر وہ وہاں اس کا اینڈیورنس ٹیسٹ اور یہ دوسرے قسم کے ٹیسٹ لیتے ہیں, جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی اللہ کی طرف سے کیا گفٹ ملا ہے, کہ اس کے مسل فائبر جو ہیں وہ فاسٹ ٹوچنگ ہے یا سلو ٹوچنگ. اگر وہ سلو ٹوچنگ ہے یعنی اینڈورنس فائبر ہے, مطلب وہ لمبے حد تک دوڑ سکتا ہے, تو پھر وہ اس کے لیے وہی اسپورٹس چنتے ہیں, تاکہ وہ اس کے والدین کو گائیڈ کرتے ہیں اسکول لیول پر ہی کہ بیٹے آپ اس کو ان اسپورٹس میں ڈال سکتے ہیں. اور اگر اللہ کی طرف سے اس کو گفٹ ہے فاسٹ ٹوچ زیادہ فائبرس کا, تو پھر وہ ہائی انٹینسٹی کی گیمز میں اس کو ڈالا جا سکتا ہے. مثلا آپ کی اپنی ایک پروفائل ہونی چاہیے. آپ اگر ماہر ہو گئے اپنی پروفائل بنانے میں, تو پھر آپ کو بڑا آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ آپ جو ایتھلیٹ تیار کریں ان کی پروفائل. اور اس پروفائل کی آخری چیز, آپ کو کون سی ڈائٹ سوٹ کرتی ہے. نیٹ پہ دیکھ کر یہ مت کریں کہ سب گوشت انڈے کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھا لیں. نہیں, اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے کہ اگر گوشت کے امینو ایسڈز 191 ہے, آپ لوبیا اور چاول منگائیں تو وہ 190 کے برابر ہے, یعنی اس کے برابر کام کرے گا. تبھی تو آج کل دنیا میں ویجیٹیرین بلڈرز بھی تیار ہو رہے ہیں. اگر آپ بریڈ کے اوپر پینٹ بٹر لگا کے کہیں گے تو 189 امینو ایسڈز وہ بھی اس کے قریب ہے. ڈاکٹر نارٹن نے بلکہ PhD کا تھیسس لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ مدر فیڈ پہ یعنی ملک پہ وہ اتنے ہیلدی ہو جاتے ہیں چھوٹے سے ہو کے بڑے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کیرٹ جوس کے ساتھ ایک کمبینیشن انہوں نے بتایا, آپ ڈاکٹر نارٹن کا کیرٹ جوس کا ریسیپی لے سکتے ہیں, تو وہ سیم 198 امینو ایسڈ انہوں نے اس پہ بنائے ہیں. اور اس ٹائم وہ دنیا میں بہت جگہ پہ کیرٹ جوس کی ریسیپی چل رہی ہے, جس میں پینٹ بٹر ہے, البیومین ہے, کچھ چیزیں ڈال کے وہ بناتے ہیں. نیٹ پہ مشہور ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی ڈائٹ لینی. اگر نیٹ پہ چل رہا ہے جی بروکولی بڑی اچھی, تو سویابین بڑی اچھی,
تو جناب اس کی جو فرمنٹیشن ہے گیس پیدا ہو رہی ہے تو اس کا کیا کریں گے. میں اکثر اسپورٹس مین کو کہتا ہوں, معاف کرنا یہ بات بولوں گا, اکثر لوگ اس پہ بڑا ہنستے ہیں, کہ اگر اسپورٹس مین کو گیس پیدا ہو رہی ہے, اگر اسپورٹس مین کے جوائنٹس میں پین ہو رہے ہیں, تو سمجھ جائیں وہ بوڑھا ہو گیا, اس کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. پانی کا پراپر استعمال نہیں کر رہا, ٹریننگ نہیں کر رہا, ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, شارٹ میل پہ شفٹ ہونا چاہیے. یا سب سے بڑی ٹپ ایسے بندے کے لیے, نائٹ ونڈو بند کر دیں. نائٹ ونڈو کا مطلب ہے جو آپ کا رات کا کھانا ہے, کھانے کے بعد صبح ناشتہ, بیچ میں کچھ بھی نہ لیں. اگر آپ لیٹ نائٹ ونڈو اپنی بند کریں گے تو سب سے بڑی بیماری کا علاج یہ ہو جائے گا. اگر رات کو آپ 11 بجے کھانا کھاتے ہیں تو 11 بجے کے بعد صبح 6 بجے کھاتے ہیں فجر کے بعد, تو 11 سے 6 کچھ بھی ہو جائے مت کھائیں. یہ آپ کو واپس جوانی کی طرف لے آئیں گی. ورنہ جو سمٹم میں نے آپ کو یہ دو بتائی ہے نا, جوائنٹس پین اور گیس اگر پیدا ہو رہی ہے, اب آپ سمجھیں کہ آپ بڑھاپے کی طرف ہیں, اب آپ کو واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو یہ آپ اپنی ایک پروفائل بنائیں. اچھا, دوسری جو اس میں ہے یونیک لائف اسٹائل کی, وہ آپ کو سکسیس فیکٹر پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کون کون سے فیکٹر استعمال کریں گے تو آپ سکسیس ہو جائیں گے. اس میں پہلے 5 فیکٹر ہیں, پھر 6 ہیں. جو پہلے 5 فیکٹر ہیں سکسیس فیکٹر, اس میں پہلا باڈی کمپوزیشن ہے. کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی گروتھ فیٹ کی طرف کر رہی ہے کہ مسل کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ صبح اتنا ہی تھا کہ کھانے پر بلوٹ ہو گیا, مطلب آپ کس ریشو کی طرف آپ کا ڈائجیشن جا رہا ہے. پہلی چیز باڈی کمپوزیشن. دوسری چیز مسل انڈیورنس. لازمی ہر ایک میں نہیں, لیکن مسل انڈیورنس کا مطلب ہے ایبلٹی ٹو سسٹین فار اے لانگ پیریڈ. آپ اگر اپنے جو کھلاڑی آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو بھی مسل انڈیورنس, آپ ان کی کارڈک انڈورنس آپ ان کی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا وہ کتنی دیر تک دوڑ سکتے ہیں. مثلا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بچہ ایتھلیٹکس میں جانا چاہتا ہے, اس کی کارڈک انڈورنس ہونا بڑی ضروری ہے. اسے ٹریننگ اسی لیول پہ کرائیں. اسے جم میں جا کے وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کارڈک انڈورنس کرانی پڑے گی, کیونکہ وہ ایتھلیٹ بننا ہے, اس نے لانگ رن دوڑنا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ فٹ بال ہے, فٹ بال کے گراؤنڈ میں اب تو ڈویژن ہو گئی ہے, تو جو سینٹرل کا مڈ سیکشن میں جو پلیئرز کھیلتے ہیں یہ بھی کارڈک انڈورنس والے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ رک نہیں سکتے. یہ آگے اور پیچھے آگے والے رک سکتے ہیں جب تک ان کے پاس بال نہیں آئے گا, جو ڈیفینڈر ہے وہ بھی رک سکتے ہیں, لیکن جو سینٹر پوزیشن میں کھیلتے ہیں انہیں ہر ٹائم دوڑنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سینٹر پوزیشن میں کھیلنے کے لیے فٹ بال میں آیا ہے تو اسے کارڈک انڈورنس کی گیم کرائیں گے. تو اگر فارورڈ ہے یا بیک پہ ہے تو پھر اس کو کارڈک انڈورنس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو تیسری ٹیکنیک ہے وہ ہے مسل انڈورنس. مسل انڈورنس کا مطلب ہے کہ آپ ریپیٹڈلی موومنٹ کتنی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ جو لڑکے تیار کر رہے ہیں تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر مثلا وہ روئنگ کا پلیئر ہے, کشتی رانی کا, اسی طرح وہ سوئمنگ کا پلیئر ہے, اسی طرح وہ کشتی رانی کا روئنگ کا پلیئر ہے, تو آپ اسے یہ بتا سکتے ہیں سائیکلنگ کا پلیئر ہے, تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بیٹے مسل انڈیورنس کی گیمیں آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کا مسل کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے کی ایبلٹی پیدا کر لے اور زیادہ دیر تک کر سکے. اب اس کے لیے وہی گیمیں آپ کو کرنی, یعنی یہ اس کے سکسیس فیکٹر ہیں. اگر آپ کو یہ 5 سکسیس فیکٹر پتہ لگے تو جس فیلڈ کا بچہ آپ کے پاس آئے گا یا آپ جس فیلڈ میں جائیں گے آپ اپنے بچے تیار کر سکیں گے. پہلا باڈی کمپوزیشن میں نے آپ کو بتا دیا, دوسرا میں نے آپ کو کارڈیک انڈیورنس بتا دیا ایتھلیٹس کے لیے, تیسرا میں آپ کو بتا رہا تھا مسل انڈیورنس جو سوئمرز ہے اور جو سائیکلسٹ ہے ان کے لیے, اور چوتھا جو ہے وہ مسل اسٹرینتھ ہے, یعنی ویٹ لفٹنگ میں بندہ جا رہا ہے, رگبی پلیئر کیونکہ وہ اپنی باڈی سے دوسرے کو تھرس کر کے گراتے ہیں, اگر رگبی میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو پھر جم ٹریننگ کرانی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر اسٹرینتھ پیدا کرنی پڑے گی. اور 5ویں چیز ہے فلیکسیبلٹی. اگر وہ فلیکسیبلٹی فیلڈ میں جا رہا ہے تو پھر آپ اس کو رینج کی گیمز کرائیں گے جس میں آپ کے اسٹریچ ہے, چاہے اسٹیٹک ہو چاہے ڈائنامک ہو, لیکن پھر آپ اس کو وہ گیمیں کرائیں گے جس میں رینج بڑھائے گا. اس کا سکسیس فیکٹر مثلا جمناسٹ ہو گیا یا ایتھلیٹکس میں جو لوگ کرتے ہیں, پھر آپ انہیں رینج کی گیم کریں گے زیادہ تاکہ وہ چاہے وہ جم میں کریں جا کے, لیکن وہ گیم کریں گے جس میں اس کی فلیکسیبلٹی بڑھ جائے. یہ تھی 5 سکسیس فیکٹر. اچھا, اب 6 اس کے اسکل فیکٹر بھی ہیں. اسکل فیکٹر بڑے سائنٹیفکلی اپلائی کرنے پڑتے ہیں. مثلا اس کا پہلا اسکل فیکٹر ہے اسپیڈ. جس اسپورٹس میں آپ کو اسپیڈ کی ضرورت ہے, لائف اسٹائل میں اس کی اسپیڈ ہے. آپ کو وہ گیم کروائیں جس میں اس کی اسپیڈ ہو, یعنی اس کو اسپرنٹ کی گیمیں کروائیں. دیکھیں جس طرح فٹ بال ہو گیا, باسکٹ بال ہو گیا, اس میں دوسرے پلیئر سے پہلے آپ کو بول کے مطلب ایسے پلیئرس کو پھر آپ اسپیڈ کے لیول پہ گیم کروائیں. یہ اس کا سکسیس فیکٹر ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا اس کی لائف اسٹائل کے اندر آپ اسپیڈ کی ٹریننگ ڈال دیں گے تو آف کورس وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہو جائے گا. اچھا, دوسری اسی طرح ہے ایجیلٹی. ایجیلٹی کا مطلب ہے ڈاجنگ. مطلب جس طرح باسکٹ بال اور فٹ بال کے پلیئر جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ڈاج دے کے نکلتے ہیں, تو پھر اس کو جب گراؤنڈ میں لے کے جائیں گے تو ڈاجنگ کی ٹیکنیکیں سکھائیں گے آپ.
تاکہ وہ ڈاجنگ میں ماہر ہو جائے اور اس کے لائف اسٹائل کے اندر یہ ڈاجنگ آ جائے. کیونکہ جب تک یہ چیزیں ان کے اسٹائل میں کارپوریٹ نہیں ہوگی, انولنگلی ان کو یہ آنی چاہیے, تو پھر وہ اپروپٹ بغیر سوچے سمجھے ڈاجنگ دیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے آفیسرس کو پتا ہو, اسپورٹس آفیسرس کو, کہ وہ بچے کے جو سکسیس فیکٹر ہیں وہ کون سے ہیں. اچھا, ایجیلٹی اسپیڈ کے علاوہ آپ اس میں 4-5 فیکٹر اور بھی ہیں جس کو آپ مثلا اس میں ڈالیں گے وہ تو ہو جائے گا. جس میں ایک ریئیکشن ہے. ریئیکشن کا مطلب ہے کہ جس طرح ٹیبل ٹینس میں سرف کرتے ہیں تو آپ نے اسی ٹائم آگے اس کا ریئیکٹ کرنا ہے. اسی بیڈمنٹن میں سرف اتنی ہائی اسپیڈ ہوتی ہے کہ آپ اسی ٹائم ریئیکشن کرنا ہے. تو آپ کو ریئیکشن کی ٹیکنیک آنی چاہیے. پھر آپ اس کو وہ ٹریننگ ٹیکنیک اس کی لائف اسٹائل میں ڈالیں گے کہ وہ ریئیکشن کرے, یعنی مطلب اس کو ریفلیکس ایکشن کی گیمیں کروائیں گے کہ اس کا ریئیکشن اتنا تیز ہو جائے کہ ادھر سے کسی نے انڈر اسپن ڈالی ہے ادھر سے اس کا وہ اس کو انڈر اسپن کرے یا اس کو کاؤنٹر کر دے. یہ آنی چاہیے. اس طرح کے اب اس میں کوآرڈینیشن اور بیلنس کی بھی 2 ٹیکنیکیں ہیں. بیلنس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پلیئرس کو بیلنس کی ٹریننگ کرائیں. جس طرح آپ نے دیکھا آج کل سوئس بال آ گیا ہے, آپ نے دیکھا جس طرح میڈیسن بال آ گئے ہیں, جس طرح بوزو بال ہے, ہاف بال ہوتا ہے, اس پہ کھڑے ہو کے بیلنس بندے کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آج کل نئی ٹریننگ ٹیکنیک ہے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے کے کراتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کے اندر بیلنس مسل جو آپ کے باڈی کے ہوتے ہیں, شاید آپ لوگوں میں اس کی باڈی بلڈنگ کرتا رہا تو آرنولڈ شوازنیگر ایک بڑا مشہور باڈی بلڈر تھا, آیا بھی بوڑھا ہو چکا ہے تو وہ اکثر ٹریننگ کرتا تھا تو اپنے ٹانگیں ہوا میں رکھ کے نا پھر ٹریننگ کرتا تھا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے بیلنس مسلس کو امپروو کرتا تھا تاکہ بڑھاپے میں جا کے اور اس کے بیلنس مسل صحیح ہو, اسے چھڑی کی ضرورت نہ پڑے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابو 70 ہونے کے باوجود وہ بڑا بیلنس ہے. اسی طرح ایک ٹیکنیک ہے کوآرڈینیشن مسلس. تو کوآرڈینیشن مسلس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں کوآرڈینیشن ہو. جس طرح باسکٹ بال کا پلیئر جو ڈربلنگ کرتا ہے رائٹ سے لیفٹ میں بال لے آتا ہے, تو آپ کی باڈی میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. تو پھر کوآرڈینیشن مسلس کی ٹریننگ کرنی, جس کی ایک بڑی زبردست ٹریننگ آج کل وہ ٹارزن روپس کہتے ہیں, جس کو بیٹر روپس آ چکی ہیں. اب تو وہ آپ اپنے گراؤنڈ میں لگا سکتے ہیں اور آرام سے ان کو روپ لگائیں. اس میں تقریباً ساری گیم آ چکی ہیں. تو یہ سکسیس فیکٹر تھے اور اسکل فیکٹر تھے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے ایتھلیٹس کو یہ کرائیں گے تو آپ ان کے اندر ایک لائف اسٹائل بنا لیں. اور ادھر ایک آخری ریکویسٹ بھی کروں گا, دعا کریں. لیکن ادھر ایک ریکویسٹ لازمی ریکویسٹ میں کر لیتا ہوں, اور وہ ریکویسٹ میں دکھ سے کروں گا. اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نا سگریٹ سے اور اس موبائل سے اس سے دور کروا دیں. اس سگریٹ نے ہماری اولادوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا, اور جو اس کے اوپر دوسری بات تھی جو سیڈنٹری لائف اسٹائل بنا دی ہے ہماری نسل کا, وہ موبائل نے اس کی گیم نے بنا دی. اسپورٹس آباد ہی نہیں رہے, گراؤنڈ بند ہو گئے ہیں, ہاسپٹل بڑھتے ہی جا رہے ہیں, لوگوں کو اسپورٹس کا پتہ ہی نہیں رہا, لوگوں میں موٹیویشن ہی نہیں رہی کہ اسپورٹس کیا چیز ہوتی. میں آپ کو ایک بات بولوں نا, میں نے کرونا کے دنوں میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ٹیبل ٹینس کا بیٹ پکڑ کے نا اسی پر فلیکنگ کرتے جا رہے تھے. یعنی ان کو اتنی چاہت تھی کہ کسی طرح اسپورٹس کھل جائے اور ہم ٹیبل ٹینس کا میچ کھیلیں. میں نے فٹ بال کے پلیئرس لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جن کورونا کے دن میں فٹ بال گراؤنڈ سب کچھ بند تھے, وہ بیچارے جگلنگ ہی کرتے رہے فٹ بال سے. اس طرح میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جب جم ہمارے اسپورٹس والوں نے, اللہ ان کا خوش رکھے پنجاب میں, خاص طور پہ انہوں نے جب جم اور اسپورٹ جم کھولے, اسپورٹ سینٹر کھولے, تو خدا کے سب میں نے ایک نہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے, بلیو کرے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, انہوں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا. وہ وہی لوگ تھے جو سارے دن بعد کھڑے پہ بیٹھے رہتے تھے, کہتے تھے سر کس دن جم کھولے. اتنا لوگوں میں اسپورٹس ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کو اور اوپر کریں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ایک چیز آ جائے تو وہ فیوچر ان کے ہاتھ میں ملک آ سکے گا, ورنہ نسل تباہ ہو جائے گی اسی سگریٹ سے اور اسی موبائل سے. آپ کوئی وقفہ کریں, اب ہم 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں جی, اور اس کے بعد تھوڑا سا لیکچر اور ہوگا, پھر آپ کو کوشچن 12:10 پہ جی ہم واپس آئیں گے. بہت شکریہ.
बस कर हुण तू कल्ला ही रह गया है। हेलो भाई, कौन होस्ट कर रहा है इसको? सब एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, को बोलेगा भी। ला दे हुण डर कोई नहीं गा, कोरोना खत्म हो गया। फैसला हुण खत्म हो रहा है ना, फैसला मजा आया। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, को बोले भी, वो तो छोड़ के चले गए। ओ सर जी मैं दसदा, मैं बैठा जी होस्ट करन वास्ते, तुसी हुक्म करो की होस्ट कराना जी मेरे कोलों। चाय कर दे चाय। अच्छा सर, ऐसा है कि ये 10 मिनट तो बहुत थोड़े सही हैं, मेरा ख्याल है लोग इधर मौजूद ही हैं, कोई लीव नहीं कर रहा। ये 80 के करीब हम लोग मौजूद हैं और थ्रू आउट द सेशन जो है हमारी अटेंडेंस 100 रही है। इट मींस के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सीरियसली इसको अटेंड कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन थी कि कोशिश करें इसमें लोग जो है ना वो स्किप ना करें और वीडियोस जो हैं वो ऑन रखें। तो मैं खुद भी ऑनलाइन रहा हूँ थ्रू आउट द सेशन, तो बहुत सी लोगों की वीडियोस ऑफ थी। कोशिश करें कुछ बेहतर लोकेशन पर बैठ कर ना वीडियो जरूर ऑन रखें ताकि आपका पता चले कि हाउ सीरियसली यू आर अटेंडिंग द सेशन। तो इस तरह तो अगर आप वीडियो ऑफ करके तो बेशक लेट जाएं, हमें क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह किसी और का हक ना मारा जाए। भट्टी साहब मैं ठीक कह रहा हूँ ना, आप हंस रहे हैं। लोगों को नासिर साहब ब्रेक, नासिर साहब सेशन भी बहुत अच्छा था और आपकी भी काविश है, आप मिनट बाद तो चेक कर रहे होते हैं कौन भाग गया कौन इधर है। हम तो भाई प्रेजेंट बैठे हैं, हमें पता है नासिर साहब देख रहे होंगे कहीं ना। मुझे यहाँ पता चल जाता है कि कौन भाग गया और कौन बैठा हुआ है, तो इसीलिए जो है ना देखे नासिर तो देखेगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह सारे सर, क्योंकि डिवीजन लेवल पे ये होना है तो सर हम लोग नहीं भाग रहे हैं ना, सर कैसे कह रहे थे कोई देखे ना देखे, नासिर साहब तो देखेंगे। बारी बारी बात कर लेते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, उनसे अच्छी वो मशावरत भी होते जाएगी, अच्छे मशवरे भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी जितनी हायर फॉर्मेशन है वो हमारे साथ मौजूद है। इससे बड़ी हमारे लिए काबिल फिक्र क्या हो सकती है कि हमारे DSO साहबान, हमारे DO साहबान, हमारे डायरेक्टर मोहतरम सेक्रेटरी साहब सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी काबिल फख्र बात है। बस ये मैं यही एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये लकी हैं तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर्स और हमारे जो न्यू इंडक्टेड ऑफिसर्स हैं कि इन्होंने आते ही जो है ना वो सेक्रेटरीज और DGs और हमारे हायर अप्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर लिया है। वरना हम तो हमारे जो TSOs इंडक्ट होते थे वो 6-6 साल तो सेक्रेटरी को मिल ही नहीं सकते थे ऐसी, और उनको बीच में सेक्रेटरी चेंज हो जाते थे और उनको पता नहीं होता था कि हमारे अब सेक्रेटरी कौन से हैं प्रेजेंट इस वक्त। इतनी कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा था। तो अब ये कोरोना। नासिर साहब सर पता कि AD एडमन की ज़ियारत के लिए भी टाइम लेना पड़ता था सर। AD एडमन बैठे हैं जो उस वक्त थे सर, अब मैं तो जब से आया हूँ तो सर साहब एक प्रपोजल है कि हमारे पास जो सेशन होगा वो तो 40 मिनट का होगा, अगर इसको होस्ट आप कर लें, अगर आप ऑनलाइन कर लें अपनी तरफ से दें। सर मकसूद साहब मैं ये हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट सेशन जिसका होगा ना उस ID के अगेंस्ट तो वो अनलिमिटेड है। अब हम ये विदाउट ब्रेक चल रहे हैं, ये 40 मिनट्स का नहीं हुआ। ये उन्होंने जो जूम है उसने इसमें फैसिलिटी दी है कि जो फर्स्ट सेशन है वो अनलिमिटेड है। तो फर्स्ट सेशन अनलिमिटेड चल रहा है, देखें 10 मिनट की ब्रेक है लेकिन ये सेशन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और हम तकरीबन 1 आवर को क्रॉस करने वाले हैं। अगर आप अपने ID से फर्स्ट सेशन करेंगे सर तो वो अनलिमिटेड ही होगा, उसमें ब्रेक नहीं आएगी 40 मिनट्स की। अगर सेकंड सेशन उस ID से करेंगे तो वो IT वालों ने मुझे बताया। तो अगर कहीं मौका मिला, अगर कहीं ऐसा हुआ कि किसी के पास ये आ रहा है ये उनकी तरफ से, आप जरा ये अपना DSO फैसलाबाद माइक ऑफ करें जरा काइंडली, और DSO बहावलपुर आपने करेंगे दो ऑन है। अमाना हमार साहब आपका माइक ऑन है। ओके थैंक यू। मैं ये कह रहा था सर कि अगर किसी को इशू आएगा ना कहीं डिवीजन पे तो हम जो है ना वो बोर्ड का ID डिस्कस कर लेंगे चौहान साहब से कि उससे उनको दे देंगे ताकि वो वहां से उससे लॉग इन होके तो सेशन अपना जो है वो कंडक्ट करा लें। तो मीनवाइल अगर किसी का सर फर्स्ट सेशन है मकसूद साहब तो उसमें इशू नहीं आ रहा क्योंकि पिंडी वालों ने फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया है, तो इट्स गोइंग गुड, स्मूथली जा रहा है, ब्रेक भी नहीं आई और 40 मिनट्स वाली लिमिट भी इसमें नहीं इम्प्लीमेंट हुई।
تو میرا خیال ہے چل جائے گا سب کا، ایک سیشن تو نکل جائے گا. چلیں گڈ ہے جی. ہم نے پہلے کیا تھا نا لوکل. ناصر ملک سر آپ نے رانا حماد صاحب کا مائک آف کروایا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. سر رانا صاحب گریٹ ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا تو انہوں نے کر بھی دیا ہے. تو آپ کے ساتھ یاد رکھیے انشاءاللہ. یہ سر سینئر نہیں میرا کے ساتھ جو ہے محبت بھی ہوتی ہے. نہیں حماد صاحب یہ جو ہے نا اب عطا صاحب جو ہے نا کسی اور چکر میں پڑ گئے ہیں سر. عطا صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے سب سینئر سے. سر ہوتا ہی ہے کہ ہمارا مائک یا ہماری ویڈیو آن ہوتی ہے، جیسے صبح بھی ہو رہا تھا، اور ہم جب اپنی پرسنل بات چیت کرتے ہیں وہ ساری گروپ میں آ رہی ہوتی ہے. تو ناصر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ ہماری پرسنل باتیں گروپ میں نہ شیئر ہو جائیں، اس لیے رانا صاحب سے ریکویسٹ کی. اور سر عموماً ہوتا ہے صبح جب سیشن شروع ہو رہا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر گروپ میں آ رہی تھی، ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا کیمرہ آن ہے یا ہمارا مائک آن ہے. سر پلیز یہ خیال کر لیا کریں، کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں آف دی ریکارڈ کہ ہم اپنے ملازمین کو کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مہمان ہوتا ہے، وہ باتیں اگر گروپ میں آ رہی ہوتی ہیں. سیشن ریکارڈنگ میں ہوتا ہے. آپ ایک منٹ حبیب بند کریں. سیشن سر ریکارڈنگ میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ اس طرح کی ڈسٹورشن بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اس میں. اور یہ ایک ہے کوئی پپو خان، پہلے تو اپنا نام چینج کریں، اس کا آئی ڈی جو ہے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پپو خان کا کیا تعارف ہے؟ اس طرح کے نام نہ رکھیں. یہ رانا حماد صاحب کا موبائل جو ہے وہ ہواوے P30 لائٹ آ رہا ہے. رانا صاحب آپ بھی اس کو DOS بھاول پور کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ رانا حماد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ جس طرح DOS ناصر صاحب DOS کی سیٹیں بڑی دیر سے ختم ہو گئی. آپ ماشاءاللہ اسسٹنٹ ایڈمن کے بیٹھے ہیں، اب DSO وہ سارے سب کو ٹھیک کرائے نا. سر یہ سب نے جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح ہم نے سب کو ایڈریس کیا ہوا ہے. ساروں کو بتائیں کہ وہ ڈویژنل سپورٹس آفیسرز ہو گئے ہیں، اب DOS ختم ہو گئے. سر یہ اپنا طاہر صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، فیصل آباد والوں نے، ان کی کاپی کر لیں، انہوں نے ڈویژنل سپورٹس آفیسر پراپر لکھا ہوا ہے اور ایبریویٹ کر کے لکھا ہے سر. ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں. جی سر آ رہی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ بڑی ضروری تھی، مائک وغیرہ کے بارے میں، کچھ آئیڈیز کے بارے میں، اس سے ذرا اور اچھا ہو جائے گا کام. جی سر ہاں، یہ کیونکہ ٹیکنیکلی اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ ہم بھی فرسٹ ٹائم. آپ لوگوں کی اجازت سے میں لیکچر شروع کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر آپ کنٹینیو کریں پلیز. تھینک یو. اوکے آپ لوگ میوٹ کر لیں جی مائک سارے لوگ. 10 سے 15 منٹ کا بھی میرا ریمیننگ لیکچر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا. اچھا اس میں مجھے ایک کسی نے میسج بھی ابھی آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ جتنا زیادہ تر بولتے ہیں وہ مردوں کے لیے بولتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا YouTube پہ چینل ہے کہ میں نے اس میں خیر خواتین کے بھی کافی کچھ بولا ہے، لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خواتین کا ٹریننگ سٹائل اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے. کیونکہ اللہ نے جب خواتین کو بنایا تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہماری ماں بھی ہے، ہماری بہن بھی ہے. تو اللہ نے یہ ایسا سٹائل بنایا کہ جب یہ اولاد کنسیو ہو تو یہ ان کے اندر خوبیاں پیدا ہو سکیں. تو عورت کے جو سائیکلز کے حساب سے یاد رکھیں. میں آپ کو ایک بات جو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ پڑھیں. آپ آئندہ کے بعد جو ہماری لڑکیاں وہ بڑی ٹاپ کی ایتھلیٹ پیدا ہو جائیں گی، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ جب آپ ان کو سائیکل کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر خاتون کا ایک مہینے کا جو سائیکل، ایک مہینہ جو اس کا زندگی کے 30 دن ہے، اس میں سے 10 سے 15 دن وہ بالکل مردوں کی طرح ٹاپ پلیئر کی گیم کر سکتی ہیں، وہ کسی سے کم نہیں ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ان میں ایسٹروجن ہارمون فل تیز ہوتا ہے، فل انرجیٹک. بلیو کریں میری اپنی 15 سال کی باڈی بلڈنگ کی لائف میں میں نے خواتین کو مردوں سے زیادہ اوپر ویٹ اٹھاتے دیکھا ہے. اور یہ نہیں کہ ان میں ٹیسٹوسٹیرون ہے کہ وہ مرد بن جائے گی، نہیں، لیکن وہ بڑی زبردست ہیں. اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ تو نظر نہیں آتی 35-40 سال کی. بالکل بہترین. کیوں؟ کیونکہ وہ ان 10 سے 15 ایسٹروجینک سائیکل میں بہترین گیم کر سکتے. بعد میں چونکہ اللہ نے ان کو خواتین بھی بنایا ہے اور پھر انہوں نے گھر کے کام بھی کرنا ہے، آپ کو ڈیوٹیاں تو بنانی ہے انہوں نے. تو پھر آخری 14-15 دنوں میں وہ پروجسٹرون جو ہارمون ہے اس کا ڈیز ہوتے ہیں، اس میں وہ ٹریننگ نہیں کر سکتی. وہ ان کا ریسٹ ڈے ہونا چاہیے، وہ ان کا اسی سکلز کو پڑھنے کا، آبزرویشن کا. کیونکہ ہمارا تجربہ اسپورٹس مین جو سٹائل ہے اس میں سب سے بڑی خوبی اسپورٹس مین کی جو ہے آپ ایگری کریں گے وہ ہے ہی شوڈ بی اے لسنر اور شی شوڈ بی اے لسنر. تو یہ اس کے آخری 15 دن جو ہے لسنر کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ زیادہ تر دیکھنے سے سیکھتے ہیں.
میں نے جتنا ٹیبل ٹینس بھی سیکھا ہے, میرے کوئی بھائی شاید سن رہے ہو یہاں, وہ جانتے ہیں مجھے اسی طرح کہ میں نے وہ سارا دیکھنے سے سیکھا ہے, کھیلنے کی میری لائف نہیں ہے اتنی, تو لسنر ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو اللہ نے ان کو دونوں خوبیاں دی. اچھا, اب میں یہ آپ کو جب یہاں آپ کو لوگوں کو دیکھا کہ ہمارے جو ہیں احسان بھٹا صاحب سیکٹری یوتھ افیئرز جو ہیں, اور ساتھ چوہان صاحب ہیں جو ہمارے ڈائریکٹر ایڈمن ہیں, اس طرح سارے بھائیوں کو بچوں کی طرح گائیڈ کر رہے ہیں, مذاق بھی ہو رہا ہے ساروں کو. تو میں نے کہا چلو اسپورٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتے جاؤں. دیکھیں اس میں تو شک نہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے اور اب گلوبلی ایک فیملی ہو چکی ہے, لیکن اسپورٹس اس سے بہت پہلے ایک فیملی ہو چکی تھی. تبھی تو آپ نے دیکھا دنیا میں باقی چیزوں کے کوئی ایونٹس کوئی خاص نہیں ہوتے, برادرہڈ ایونٹس, سیلیبریشن ایونٹس, لیکن جس طرح اولمپکس شروع سے ہوتی جا رہی ہے. تو میرا بلیو ہے کہ اسپورٹس ایک برادرہڈ ہے, ایک ہیومن مین کائنڈ ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ملکوں کی جگہ یہ زیادہ اچھی بہترین فیملی ہے. پاکستان میں ایک ٹیبل ٹینس کا پلیئر کس طرح امریکہ میں بیٹھے ٹیبل ٹینس پلیئر کا دوست بن جاتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پوری سنسیئرٹی کے ساتھ. تو یہ اسپورٹس ایک یونیک لائف اسٹائل ہونے کی وجہ سے یہ اسپورٹس مین دوسرے اسپورٹس مین کو سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کو ڈاج نہیں دینی, وہ جانتا ہے کہ اس کو کس طرح اوپر اپگریڈ کرنا ہے. اسپورٹس کے یونیک لائف اسٹائل میں آپ کو آخری 3 خوبیاں ایک اور بتاؤں گا, کیونکہ ایز اے ڈاکٹر مجھے یہاں سے دیکھتے ہوئے کچھ لوگ اداس بھی نظر آ رہے ہیں, تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ اسپورٹس کے ساتھ ساتھ جم ضرور جوائن کریں. اسپورٹس اور فٹنس جو ہے نا, یہ 3 بڑی خوبیاں آپ نے ضرور پیدا کرتی ہیں. سب سے پہلی بات, یہ آپ کو خوش رکھتی ہے اور آپ کو غصے پہ کنٹرول رکھتی ہے. دیکھیں ابھی میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہوں کہ باہر آپ کی اعلان ہوا, ایک بندے نے آپ کو بتایا کہ آپ کی لاٹری نکل آئی ہے 1 لاکھ کی. ریئل اگر میں آپ کو کہوں, میں کہوں جی یہ چوہان صاحب معاف کرنا برا نہ ہونا, چوہان صاحب آپ 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئی ہے, تو چوہان صاحب بہت زیادہ خوش ہوں گے, آپ جو مرضی کریں بہت خوش ہوں گے. ادھر باسی صاحب ایسا بیٹھے ہیں تو ادھر ابھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے, تو باسی صاحب کا موڈ ایک دم اچھا ہو جائے. اور خدا نہ خاصا اگر میں کسی کو بتاتا ہوں کہ جی آپ کی گاڑی چوری ہوگی, تو کتنا بھی اچھا ایتھلیٹ ہوگا وہ کھیل نہیں سکے گا, پرفارمنس. یہ ہے اسپورٹس کا افیکٹ. اگر آپ فٹنس ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کا جو اسٹریس ہارمون ہے کارٹیسول, جو دکھ درد میں نکلتا ریلیز ہوتا ہے, جو اسٹریس ہارمون ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے, اور جو آپ کا ہیپی ہارمون ہے انڈورفن وہ ریلیز ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے آپ مینٹین رہتے ہیں اسپورٹس کے. اس لیے اسپورٹس مین جتنے ہوتے ہیں وہ اپنی ہار ماننے کے بعد دوبارہ فائٹ کرتے ہیں. پر آپ مجھے بتائیں اسپورٹس کے علاوہ کون دنیا میں بندہ جو اپنی ہار, یا پولیٹیشین ہیں دوسرے لوگ ہیں, کون اپنی ہار مان سکتا ہے؟ ادھر تو چھوٹا بچہ اپنی ہار نہیں مانتا, لیکن اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ ہار مانتا ہے اور اگلی بار اور اچھا تیار ہو کے آتا ہے, اور پھر ہارتا ہے اور پھر تیار ہو کے آتا ہے. یہی ہے اسپورٹس مین کے, اس کے ہارمون بالکل بیلنس ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات, کووڈ کے حساب سے, کورونا کے حساب سے بھی, اور آج کل کے حالات کے حساب سے بھی, فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بھی, جو نیند ہے نا وہ سب سے بڑا دکھ درد کا علاج ہے. سب سے بڑا, کتنے بھی آپ پریشان ہیں, کتنے بھی پینک کنڈیشن ہے, آپ جب سوئیں گے تو آپ صبح تک اس کو نارمل رہتے ہیں. نیند اور سپورٹس کا بڑا گہرا ریلیشن. سپورٹس اور فٹنس کرنے سے آپ کے جو سیروٹونین ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, جو کیمیکل ہے برین کا نیورو ٹرانسمیٹر. میلٹونین ہارمون ریلیز ہوتا ہے, جو آپ کے کلاک سائیکل ہے یہ آپ کو پراپر چلنا پڑتا ہے اور آپ باقاعدہ طریقے سے چلتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی سوئیں گے فرض کریں اسپورٹس کی وجہ سے, تو 2 دن بعد خود بخود سونے لگ پڑیں گے, کیونکہ صبح آ کے وزن کون اٹھائے گا, کوئی پارٹنر تو نہیں اٹھائے گا. صبح آ کے فٹ بال کا میچ کون کھیلے گا. تو اسپورٹس آپ کی نیند کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے. اور جو سب سے تیسری بات ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن. انزائٹی ڈپریشن بڑا دکھ ہے اس ٹائم دنیا میں اس چیز کا. لیکن ڈپریشن اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو فکر اور غم ہے پاسٹ کا, کچھ پاسٹ ایونٹس کا. اور انزائٹی اس چیز کا نام ہے کہ آپ فیوچر ایونٹس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, وہ جی گھر کیسے بنے گا, تو پیسہ کیسے بنے گا, زندگی کا پتہ نہیں, لیکن آپ بہت کچھ سوچ رہے ہیں. تو انزائٹی اور ڈپریشن ان دونوں کو کنٹرول کرنے میں اسپورٹس کا بڑا دخل ہے, کیونکہ اسپورٹس آپ کا مردانگی کا ہارمون, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون, ہیومن گروتھ ہارمون, یہ پہلے 1-2 گھنٹے میں ریلیز کرتا ہے. رات جب آپ سوتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا بیلنس کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا علاج میڈیسن میں مت ڈھونڈیں, اسپورٹس میں ڈھونڈیں, گراؤنڈ میں ڈھونڈیں. ایک یونیک لائف اسٹائل اپنائیں. یقین جانیں آج سے اپنی زندگی میں شارٹ کٹ نکالنا چھوڑ دیں. اپنے جو میں نے آپ کو سکلز بتائے ہیں, جو میں نے آپ کو سکسیس فیکٹر بتائے ہیں, کیونکہ اس کی ریکارڈنگ ہوگی نہیں تو آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس فیکٹرز کو آپ ڈھونڈیں کہ آپ میں کیا ہونا چاہیے, آپ کے بچوں میں کیا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ اپنی ایک فائل آج سے لاگ فائل بنائیں کہ کتنا آپ کا ویٹ ہے, آپ کی باڈی کی ریشو کیسے چل رہی ہے. آپ اپنا سیلف ٹیسٹ کریں. سیلف ٹیسٹ بہت سے ہیں, جیسا ڈپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈپس لگانے کے,
उसे टेस्ट करके देखें, और कुछ नहीं कर सकते। मेनसल्वा एल्वाडोर, यानी आप इसको कहते हैं डीप ब्रेथ। आप सुबह उठ के डीप ब्रेथ करके कि अपना सुबह उठ के सांस लें और शुम निकालें, फिर सांस लें, वो डीप क्लॉक के हिसाब से नोट करें कि 4 मिनट के 4 सेकंड के लिए आप डीप ब्रेथ कर सकते हैं, तो 6 मिनट पे लाएं, 6 सेकंड पे लाएं, 10 सेकंड पे लाएं, 20 सेकंड पे लाएं। क्योंकि जब आप ये डीप ब्रेथ की ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जवानी की तरफ जा रहे हैं कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं या एक तरफ मेंटेन है। क्योंकि सांस को रोकना और सांस को लंग कैपेसिटी को बढ़ाना स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो आप अपना टेस्ट आज से बनाएं। इसकी वजह से यही टेस्ट पे आप अपने बच्चों में डालेंगे तो आप जल्दी देखेंगे कि आपने इस लाइफस्टाइल को प्रॉपर अपना ली है, वरना ये लाइफस्टाइल किसी काम का नहीं। जी, हम यहाँ से समअप करते हैं आज के लिए और क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं, ताकि आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आंसर है तो करें, और अगर वो नहीं है तो कम से कम अपना शेयर कर सकेंगे, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। स्पोर्ट्समैन एक सिंगल कुछ नहीं होता जब तक एक टीम वर्क कुछ ना हो। नासिर साहब, मेरा ख्याल है आप स्टार्ट करेंगे। नासिर साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो आप स्टार्ट करें आज से। ये अपने अपने माइक भी ऑन कर लेंगे सारे। नासिर साहब असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जो बंदा भी स्टार्ट करेगा वो अपना नाम बताएगा और अपना इलाका बताएगा, ताकि उसके बाद से हम वहाँ से उसके सवाल का जवाब या शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप फरत अब्बास साहब अपना नाम मैं फरत अब्बास डिविजनल कोच सरगोधा सर। सर ये मैं एक्सरसाइज के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। हम रोजाना की बुनियाद पे 5 बजे से 7 बजे तक ग्राउंड में गेम करते हैं सर, क्रिकेट वगैरह। तो क्या मतलब वो हमारी बॉडी फिटनेस के लिए वो काफी है, या इसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए? लेकिन जी, आप अगर आपको आवाज मेरी आती है सिर्फ हाथ हिला दें, ताकि आवाज आ रही तो मैं बोलता रहूं। सर आ रही है। ठीक है। देखिए जी, मैंने जो आज का लेक्चर लिया ना, इससे मैंने डिफाइन किया आप लोगों को कि ट्रेनिंग शुड बी एप्रोप्रिएट। ठीक है, एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि आपकी जितनी एज है, आपकी बॉडी की जितनी कंडीशन है, उसके हिसाब से। मतलब देखिए ना, बड़ा अजीब सा है कि एक आपके ग्रुप में 20 साल का लड़का है और एक 40 साल का आदमी है, दोनों एक ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। इट मीन्स कि एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि उनका डाइट भी मुझे नहीं पता अभी, लेकिन एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग कहते हैं कम से कम 20 मिनट की ऐसी ट्रेनिंग हो जिसमें आपका सांस खुला रहे। ये मेडिकल बुक्स कहती हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर 2 घंटे का भी सेशन ले रहे हैं तो उसको डिवाइड करें, अपने सक्सेस फैक्टर बीच में डालें। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसकी सुबह पहले स्ट्रेचेस करें, ताकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो आधे घंटे आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को रेस्ट करें, अगर ये कैंप। उसके बाद फिर आप उनको सक्सेस फैक्टर डालें, जिसमें आप उनको स्विस बॉल, मेडिसिन बॉल डालें, ताकि उनमें बैलेंस हो, ताकि जब वो बॉल करें तो वो नीचे की तरफ गिरे ना, पाँव जुमा के करें। वो बैट से जब हिट करें तो वो गिरे ना आगे की तरफ, उसके 90 डिग्री पे खड़े रहें। वो स्ट्रेस फैक्टर डालें। फिर एक फैक्टर उनका डाइट का फैक्टर होना चाहिए कि उन्होंने किस टाइम बीच में डाइट खानी है। मतलब ये मैं ये समझता हूँ कि 2 घंटे लगातार सेशन ये बुक्स कहती है कि अगर आप 60 मिनट से ऊपर ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज कॉर्टिसोल एंजाइम रिलीजेस। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस एंजाइम है, वो उल्टा हो जाता है। ट्रेनिंग में आपने अपने एंजाइम को बैलेंस करना है और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से उल्टा एंजाइम रिलीज हो जाएगा और कॉर्टिसोल आपके मसल का कैटाबोलिक हार्मोन है, बजाय बनाने के सत्यानाश कर देगा। कोई इसके बात का सबूत है। इसी तरह जो लोग ज्यादा 1-2 घंटे के सेशन करते हैं, बिलीव करें 2 महीने बाद वो ग्राउंड में नजर ही नहीं आते। वो आके बोलते हमारे जिम में लड़के जो लंबी गेम कर रहे थे 2-2 घंटे में उनको समझाता हूँ, बेटे खुदा का वास्ता जी लंबी गेम ना करो। लेकिन पता लगता है 2 महीने बाद जिम ही छोड़ाते हैं, फिर कहते हैं वो जी बड़ी गेम की कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग वाज नॉट एप्रोप्रिएट। मेरे हिसाब से ये 60 मिनट से अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं, और अगर अच्छे नहीं है तो 30-30 मिनट के सेशन होने चाहिए। शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है, नासिर हुसैन डिवीजनल कोच मुल्तान सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं उनमें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है, मतलब उनके मसल्स वगैरह फूल जाते हैं और वो चल नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, तो ये क्यों होती है और कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए जी, हैमस्ट्रिंग जो मसल है ना, ये 3 टेंडन से मिलकर बना है।
सेमी टेंडोनेटस, सेमी मेम्ब्रेनस और एक हैमस्ट्रिंग का जो मेन टेंडन है, बाइसेप्स फेमोरिस जिसको कहते हैं। इसका काम बेसिकली टांग को फ्लेक्स करना है, पीछे की तरफ फ्लेक्स करना। अच्छा, ये इसमें शक नहीं है कि हमारे यहाँ क्रिकेट में खास तौर पर इसकी इंजरी बहुत ज्यादा होती है और उसकी मेन वजह हैवी स्टेपिंग है। क्रिकेटर जो हैवी स्टेप मारते हैं ना जोर से, तो ये मसल उससे टियर हो जाता है। अच्छा, अब ये टियर हो जाए तो मैंने अपनी जिंदगी में बेताशा लोगों को देखा है वो स्पोर्ट से ही बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इसके लिए मैं आपको दो बात बताऊं। पहली बात, स्पोर्ट्स में इंजरी से बचने के लिए सबसे पहला असूल क्या है? हमारे यहाँ असूल क्या होता है कि जब स्पोर्ट्स का एथलीट, चाहे वो बॉडी बिल्डर है चाहे वो क्रिकेटर है, जब वो ग्राउंड पे जाता है ना तो वो पानी की बोतल लेके जाता है। नहीं जी नहीं, उससे कम से कम 1 घंटे पहले पानी की बोतल लेके पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पानी प्रॉपर है, बिलीव करें आपकी बॉडी के अंदर पानी के कुशन बने हुए हैं, वो मसल कभी भी इंजर्ड नहीं होगा। हमारे यहाँ बस यही गलती है कि जब ग्राउंड पे जाता है ना तब वो पानी लेना शुरू कर दे। अगर वो 1 घंटे पहले पानी लेना शुरू कर दे, मैं आपको बताऊं ये स्पोर्ट्स की स्टडी है, उसका तो मसल कभी इंजरी नहीं होगी। नंबर 1। दूसरी बात, जो शख्स प्रोन टू इंजरी, उन्हें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। प्रोन टू इंजरी का मतलब है कि आपको महसूस होता है कि आपका वेट ज्यादा है या आपको हल्का सा पहले पेन निकला है, एकदम हैमस्ट्रिंग नहीं खींचता, एकदम शियाटिका नहीं होता, तो मसला आता है कि कभी मेरा वजन ज्यादा है, मेरी हिप भारी है, कि मेरा हैमस्ट्रिंग थोड़ा खिंचता है, वो प्रोन टू इंजरी। तब उसे फिर ज्यादा स्ट्रेच करना चाहिए, उसे ग्राउंड में भी स्ट्रेच करना चाहिए, उसे वजन डाल के भी स्ट्रेच करना चाहिए अपने मसल को, ताकि उसके मसल एब्रप्ट पावर का आदी हो जाए। यानी यही तो उसका सक्सेस फैक्टर है। उसका सक्सेस फैक्टर आप तलाश करें कि उसके कौन से फैक्टर हैं जो उसमें डालने चाहिए। अगर आप उसको प्रोन टू इंजरी है तो अगर आप डाल देंगे तो इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नजर सही नहीं आता जरा। मोहम्मद वसीम गुज्जर सर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर करोड़ लालीसन लिया सर। दुगना का भी नहीं आया सर। सेशन के दौरान बात हो रही थी तो आपने कहा कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हमारी जो स्पोर्ट्स है वो मुतासर हो रही है। मेरे ख्याल में सर जो टेक्नोलॉजी है वो गलत नहीं है, बल्कि हमारा जो उसका इस्तेमाल है वो गलत है। टेक्नोलॉजी जो है वो, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने मोबाइल ईजाद किया। चाइना ने सबसे ज्यादा जो मोबाइल का यूज है वो चाइना में होता है। अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जो डेथ रेशो है एज के हिसाब से वो हमसे बहुत ज्यादा है। मतलब वो हम समझते हैं कि 40 साल की एज में बंदा बूढ़ा हो गया, लेकिन वो समझते हैं कि 70 साल के बाद बंदा बूढ़ा होना अब शुरू हुआ है। तो टेक्नोलॉजी को हम बुरा नहीं कह सकते मेरे हिसाब में सर। मेरे ख्याल में सर हमें एथिकली अपने बच्चों को, अपने माशरे को, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से बेहतर तरीके अंदाज में कर सकते हैं। अगर सब हम बात करें तो अभी ऑनलाइन कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई, तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो अक्सर बच्चों के पास ये इशू रहा कि उनके पास मोबाइल ही नहीं था। अगर किसी के पास था तो उसके अब्बू के पास था या किसी भाई के पास था। तो ये टेक्नोलॉजी के फुकदान की वजह से भी मतलब एक इशू आया कि हम एजुकेट नहीं हो सकते। वसीम साहब, मैं आपको आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं मुख्तसर इसका जवाब दे दूं क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जवाब इसका सिंपल ये है कि मैं ना वर्ड दूं। मैंने कहा कि छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें क्योंकि वो अपना एहतसाब नहीं कर सकते। आप सच कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी काम की है, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम सारे भाई इकट्ठे हैं। लेकिन मैंने कहा पूरा फिक्र था छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें क्योंकि वो अपना एहतसाब नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम जी तारक भाई। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब बोल रहे हैं, सीनियर सर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज प्रोफेशनल एथलेटिक्स कोच बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि सर टीन एजेस के लिए लाइट सी वीकली एक आप प्रोग्राम हमें जरूर बता दें कि टीन एजेस जिसकी ट्रेनिंग एज 0 टोटल बिगनर हो, और उसके लिए एक न्यूट्रिशन प्लान भी जरूर दे दें और उसकी नींद कितनी होनी चाहिए मुख्तसरन सा, ताकि हम सारे दोस्तों में ये बात थोड़ी सी शेयर हो जाए। थैंक यू सर। देखिए जी, टीन एजर्स जो होते हैं ना ये बिल्कुल फूल होते हैं, इनके ऊपर ट्रेनिंग का बोझ ना डालें। मैं आपको बताऊं टीन एजर्स का जो मैंने बायो कैंप अटेंड किया है, मैं है एज का ज्यादा था लेकिन उन्होंने मुझे टीन एजर में डाला नोवाइस में, क्योंकि वो जो खातून मुझे गेम कराती थी वो मुझे कहती है जी डॉक्टर साहब बात ये कि आप अपने लिए खेली होंगे लेकिन हमारे लिए आप बच्चे, आपको तो पोस्टर बनाना नहीं आता।
تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ٹین ایجر کا مطلب ایک ایج نمبر نہیں ہے, ہم اس کو ٹین ایجر کہیں گے جو بالکل نوائس ہے, جس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اگر ٹین ایجر ہے تو اس سے 20 منٹ سے اوپر کا کوئی سیشن مت کرائیں, صرف 20 منٹ کا سیشن کریں, لائٹ سیشن کروائیں, لیکن سیشن ایسا کرائیں کہ اس کی ہارٹ بیٹ ہر صورت میں میکسیمم ہارٹ بیٹ کا 80 ہو. میکسیمم ہارٹ بیٹ کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 220 میں سے اس کی ایج نکالتے ہیں. جس طرح کسی کی ایج ہے فرض کریں 30 سال, تو 220 میں سے نکالیں تو 190 آتا ہے. اس کا مطلب اس کی ہارٹ بیٹ 190 پہ ٹچ کرنی چاہیے. یہ چھوٹے بچے کا ٹریننگ کا سب سے پہلا اصول ہے. جتنی ہارٹ بیٹ اوپر پہ جائے گا وہ پلیئر ایک دن اوپر ضرور جائے گا, کیونکہ وہ ہیوی ہارٹ بیٹ کو بیٹ کرنا سکھاتا ہے. نمبر 2, نئے بچوں کے لیے جو سب سے ضروری ڈائٹ ہے, جو میں آپ کو بتاؤں آپ ہنسیں گے عجیب سی, وہ کسی بھی باڈی بلڈنگ ایونٹ, ٹریننگ جم یا اسپورٹس, کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے, فٹ بال, اس سے 2 گھنٹے پہلے جو ڈائٹ لیتا ہے وہ نہ اس کا صبح ناشتہ بہت بڑا میٹر کرے گا, نہ رات کا کھانا میٹر کرے گا. اصلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری ٹریننگ ڈائٹ یا پری گراؤنڈ ڈائٹ, جو 2 گھنٹے پہلے ڈائٹ لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 گھنٹے پہلے ڈائٹ اس کا ٹریننگ کا سیشن بھی نکالے گی, کامیابی سے وہ تھکا نہیں ہوگا, اور ٹریننگ کے بعد اس کا جو مسل ٹیئر ہوں گے وہ بھی ریپیئر کر دے گی. اب یہ ٹریننگ کی پری ٹریننگ ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں اس کو فاسٹ ڈائجسٹنگ پروٹین, ایسی پروٹین ہو جو جلدی سے جلدی ہضم ہو جائے, اور آف کورس سب سے اچھی چیز انڈے ہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں انڈوں سے یقین ہے, وہ میں کیا اس کا جواب دوں, لیکن بہترین پروٹین ہے. نہیں تو آپ کم از کم اسے چکن بھی دے سکتے ہیں. آج کل تو وے آئسولیٹس بھی آ چکے ہیں, وہ بھی گزارے بہترین کام کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ اسے ایک اسینشل فیٹی ایسڈ ضرور دیں گے, جو تاکہ اس کی باڈی میں پروٹین تھوڑی تھوڑی پڑی رہے. جس طرح پینٹس بٹر ہے, تھوڑا سا اس کو ضرور دیں گے. اولیو آئل ہلکا سا دیں گے, اولیو دے دیں, ایسی کوئی چیزیں دیں تاکہ وہ ہلکا سا, زیادہ نہیں دیں, فیٹ تھوڑی سی دیں تاکہ فیٹ اینڈ تک اس کی رہے. اسی طرح اس کو کاربوہائیڈریٹ کمپلیکس دیں, ایسی دیں جو اس کے اندر گیم کی بھی انرجی پوری کرے اور گیم کے بعد بھی اس کو ہلکی سی انرجی دیتے رہے. جس میں آپ اس کو پوٹیٹو ہے یا سویٹ پوٹیٹو ہے یہ میش کر کے دیں تاکہ اس کے اندر فوراً ہضم ہو جائے, تاکہ پیٹ کے اندر اتنا بوجھ نہ پڑے. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو 2 سے اس کو 1.5 گھنٹے کے بعد دے دیں, 1.5 نہیں تو 1 گھنٹے کے بعد. ہم اپنے زیادہ ایتھلیٹ کو تقریباً 30-40 منٹ سے پہلے ٹریننگ دیتے ہیں, ڈائٹ دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو گیم کروا دیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. شفقت نادی بول رہا ہوں, ڈویژنل کوچ راولپنڈی. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست لیکچر آپ کا جا رہا ہے. آپ نے باڈی فٹنس کے بارے میں پلیئرز کی بتایا, آپ نے مینٹل ہیلتھ اور آپ نے نیوٹریشن کے بارے میں بتایا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے مزید گائیڈنس بھی چاہوں گا کہ جیسے آپ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے رہے ہمارے ساتھ راولپنڈی میں, تو ایک آئز ریفلیکسز پلیئرز کے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کارکردگی کے لیے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کچھ ایسی ایکسرسائز ہیں یا کچھ ایسی آپ ہمیں بتائیں گے جس سے ہمارے پلیئرز کی ریفلیکسز بہتر ہوں؟ کیونکہ جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, میں انٹرنیشنل لیول پہ بیس بال کھیلا ہوں, تو مطلب بہت زیادہ اس کو ریفلیکسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یہاں سنا دیتا ہوں, آپ بڑا ہنسیں گے. اتفاق ایسا ہے کیونکہ مجھے ٹیبل ٹینس سے پیار تھا, تو میں ٹیبل ٹینس کے بندوں کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ہی لیتا ہوں. تو میں ملک سے باہر تھا, تو وہاں نا مجھے ایک اولمپئن, بڑا نام ہے اس کا, بہت لوگ اس کو پوچھتے رہے ہیں, تو اس سے میری ملاقات ہوئی. تو میرے لیے تو یہ بڑا آنر تھا. تو میں اس میں سیمینار پہ گیا بھی صاف بات ہے جان کے تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں آیا ہوگا. بڑا اس کا نام ہے, میں نام بھی لے لوں تو جینو بیٹنر جس کا نام ہے, بڑا نام ہے. تو میں نے نا اس سے یہی ایک کوشچن پوچھا. میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں, تو مجھے ایسی کوئی ٹپس بتائیں کہ جو میں اپنے پلیئرس کو بتا سکوں کہ ان کی ریفلیکس بڑے تیز ہوں. جس طرح آپ نے دیکھا میرے ٹاپک میں آیا ہے کہ سروس جو آپ کی کتنی جلدی ریئیکشن ٹائم ہو, اس کی باقاعدہ ٹریننگ آ چکی ہے. تو وہ بڑا ہنسا, تو نے کہا کہ ہم نا اس کے لیے اسپیشل سپلیمنٹس دیتے ہیں. جو بال ہمیں چھوٹا ہے نا وہ فٹ بال نظر آتا ہے. اور میں نے اس کے منہ سے یہ نام بلا ہی لیا 2 منٹ کی اسپیچ میں, جس کا نام میں نیٹ سب کے سامنے لے نہیں سکتا, لیکن اس کے سپلیمنٹ آ چکے ہیں مارکیٹ. اس کا سپلیمنٹ جو ہے وہ آرکلیون نام سے آ رہے ہیں. وہ اتنے زبردست سپلیمنٹ ہے کہ وہ آپ کے ریفلیکسز کو بڑا تیز کر دیتے ہیں, اور وہ ہربل ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت سی ہربس جو ہیں, گرین ٹی ہو گئی ہماری, کیفین ہو گئی ہماری, ٹرمرک ہلدی ہو گئی, اور اسی طرح سینل فیڈز جو ہے, جو کلنجی ہو گئی, بہت سی نگیلا وغیرہ, یہ سارے سب ہمارے بڑے کامیاب جا رہے ہیں. اسی طرح ایک الکیان بھی اسی طرح ایک ہربل سپلیمنٹ ہے, اور وہ آپ کے ریفلیکسز بڑی تیز کر دیتی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریفلیکسز تیز کرنے کی ٹریننگ بھی آ چکی ہے, جو باقاعدہ ریفلیکسز تیز کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو چھوٹا بال بڑا نظر آتا ہے, اور آپ بڑے طریقے سے اس کو جس جگہ پہ آپ نے اسپن مارنا ہے اسی جگہ پہ آپ اس کو اسپن پروڈیوس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا نام فیصل امیر ہے, میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہوں قصور. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے.
अच्छा, मैं नेशनल लेवल पे तकरीबन 22 साल फुटबॉल खेल चुका हूँ और आई एम PhD स्कॉलर एज वेल। अभी आपने एक बात की थी कि जो टीन एजर है ही शुड हैव अ सेशन ऑफ ओनली 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो लेट मी रिकरेक्ट यू कि इस वक्त जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है उसमें चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, इनके अंडर 17 वर्ल्ड कप है, जो कि पहले अंडर 16 होती है गेम्स और नेक्स्ट ईयर अंडर 17 वर्ल्ड कप होता है, और दैट इज टीन एजर्स। इसी तरह अंडर 19 वर्ल्ड कप है। तो टीनेजर्स की ये मैं रिकमेंड करूंगा या मैं आपको शेयर करूंगा कि ये 2 घंटे सुबह भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और हाईली जो जिसे कहते हैं स्किल्ड, ये हर तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो 20 मिनट का सेशन, ये मैं नहीं समझता ये शायद 10 साल 11 साल की उम्र तक हो, क्योंकि टीनेजर स्टार्ट्स फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स, इसके बीच में आते हैं। तो बस ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत आप अपनी शुक्रिया। जगह बजा कह रहे हैं, लेकिन आपने फिक्रा गौर से सुना। मैंने कहा मैं ना वर्ड बजा मजा बोलता, मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। उन्होंने कहा था एक 0 साइज बच्चा है, ये जो अभी अभी फील्ड में आया है। तो जो 0 साइज बच्चा होता है अभी फील्ड में है, उसे 20 मिनट का सेशन ही, आप अभी गूगल पे लिखे आपको आ जाएगा, 20 मिनट का सेशन ही है। लेकिन अगर वो एथलीट है, यानी वो खेलता है, शुरू कर चुका है और प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज पे आ गया है, तो ऑफ कोर्स उसकी रिकवरी बहुत तेज होती है। फिर आप ठीक कह रहे हैं कि वो 2-2 घंटे के सेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की रिकवरी बिल्कुल, अगर नया लड़का जी जो नया लड़का भी आया है उससे भी चाहिए कि पहले वार्म अप करे, तो द वार्म अप टेक्स मिनिमम 20 मिनट्स, सर्दियों में खास तौर पर, और अगर गर्मियां हो तो स्ट्रेचिंग कर ली जाए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद अतीकुर रहमान तलागंग बोल रहा हूँ सर। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जो आप बता रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनका एक प्री टेस्ट होता है जिसमें उनके मसल फाइबर्स और इस तरह की चीज़ें चेक होती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से साइकोलॉजी कहती है कि ड्यूरिंग फीटस जो सा बच्चा जो सा वो सुनना शुरू हो जाता है 3 मंथ्स का जब फीटस होता है, तो क्या ड्यूरिंग फीटस ये अर्ली एज एबिलिटीज़ जो हमारी हैं, मसल फाइबर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं, फिजिकली भी डिपेंड करते हैं, जिस तरह साइकोलॉजी कहती है कि लिसनिंग जो सी है वो 3 मंथ्स से स्टार्ट हो जाती है फीटस की। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स या ये अर्ली एज जो चाइल्ड होते हैं, इनकी ड्यूरिंग ग्रोथ हम उनको वेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं क्या? वेट ट्रेनिंग उनके मसल्स की जो बिल्डिंग है या उनकी जो बोन्स की बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई असरात नहीं छोड़ती? आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैलिड है जी। पहली बात तो इस पे मेरी क्लास फेलो है, वो पिंडी में इत्तेफाक से पोस्ट है इस्लामाबाद में, वो इसी पे उन्होंने PhD का थीसिस लिखा है। इसमें शक नहीं है कि मसल फाइबर्स और बोन मॉर्फोलॉजी जो है ना, ये हेरिडिटरी चलती है, और 3 मंथ के बाद जब ये मसल डेवलप शुरू होते हैं तो ये उसमें आ सकती है। अगर माँ के मसल फाइबर्स जो है या DNA में उनको आए हैं फास्ट ट्विच फाइबर, तो वो आएंगे। जब मॉर्फोलॉजी उसकी एक्टोमॉर्फ है तो वो आ सकती है। इसमें म्यूटेशन भी हो सकती है, यानी चेंज भी हो सकता है। ये आप ठीक कह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अब तो ये काफी हद तक उन्होंने ऐसी गेम भी बना ली है कि वो स्लो ट्विच फाइबर्स को फास्ट ट्विच में कन्वर्ट काफी हद तक कर सकते हैं, यानी 10 से 20% रेशो भी चेंज हो रही है। अच्छा, जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो वेट ट्रेनिंग है। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसकी बोन क्लोजर नहीं हुआ, जिसकी हड्डी क्लोज नहीं हुई, उसकी ट्रेनिंग में उसकी ऐसे ग्रोथ होती है, यानी एपिफिजिस ऊपर से नीचे। और अगर आप उसकी क्लोज हो चुकी है फिर डायफिजिस क्लोज। इसका मतलब है कि आप उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अगर बोन बंद नहीं हुई तो फिर वो ऐसे साइज में बढ़ेगा जिसको आप कद कहते हैं, और अगर बोन क्लोज हो गई है तो वो फिर ऐसे कद बढ़ेगा जिसको आप हैवी होना कहते हैं। लेकिन बच्चों के लिए रिकमेंडेड ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो उनके जॉइंट्स को ज्यादा इस्तेमाल करें। हम इसको कहते हैं रिस्पेक्ट योर जॉइंट्स। उन्हें चाहिए कि ज्यादातर बॉडी रेजिस्टेंस पे गेम करें। आप अपनी बॉडी को खुद उठाना सीखें, जिसमें चिन अप्स हैं, पुल अप्स हैं, डिप्स अप्स हैं, सिट अप्स हैं। ये जितनी अप्स होते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से ज्यादातर बच्चों को इन ट्रेनिंग इन पे लाना चाहिए। शुक्रिया। तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अब बहुत सारी नई बातों का पता चला। जैसे आपने अभी ये फरमाया कि जब बंदे के अंदर गैस बननी शुरू हो जाए, जोड़ों में स्ट्रेस आ जाए तो वो बूढ़ा हो जाता है, तो ये देखें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसमें देखें, एक आपने बात की कि खाने के बाद वॉक नहीं आपने करनी। अगर उसमें मसला रात का खाना खाया है, अगर वॉक आस्था कर ली जाए, जिसको आप चहलकदमी कहते हैं, तो वो उसमें क्या कोई हर्ज तो नहीं है कि वो उसमें खाना हजम हो जाए? एक चीज ये। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जिस तरह हमारी बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट बैलेंस एक्सरसाइज भी है। अगर एक बंदा, मतलब मैं या आप, कोई भी बंदा 1 घंटा वॉक करता है
اگر ڈیلی وہ روز ہی واک کرتا ہے اس میں کچھ چینج کرنی چاہیے یا خالی واک کرنے سے وہ کام اس کا ہو جائے گا, اس کو فائدہ ملے گا؟ جی آپ کا کوشچن بڑا زبردست ہے. پچھلے دنوں ATV پہ میرا ایک شو تھا, اس میں سیم کوشچن اینکر نے میرے سے کیا تھا. اچھا جی, پہلی بات تو میں تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں نا, ٹریننگ اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کی باڈی میں خون کی سرکولیشن کو بڑھانا, مسل پمپ کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ساری باڈی کی سپلائی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور صرف میدے کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ جم چلے گئے, تو جب آپ کھانا کھانے کے بعد جم چلیں گے تو آپ کے جم میں خون تو سرکولیشن شروع ہو گئی ہے, ساری سپلائی تو صرف میدے پہ چلی گئی ہے, تو پھر میدے کی ایکسرسائز شروع ہو جائے گی, یعنی میدا بڑا ہونے لگ پڑے. یہی سیم کام ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد لیٹنے سے یا واک کرنے سے, کیونکہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد لیٹتے ہیں تو آپ کی میدے کی سپلائی شروع ہو گئی, باقی باڈی کی شٹ ڈاؤن, تو دل میدے کے قریب آ گیا, لیول ہو گیا, تو میدے کو سپلائی زیادہ ملے گی. سپلائی زیادہ ملنے سے کیا ہوگا, وہ بڑا ہو جائے گا, یعنی اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اسی طرح جب آپ کھانا کھا کے واک کریں گے, چاہے ہلکی واک کریں چاہے کوئی واک کریں, تو میدے پہ اثر پڑتا ہے, کیونکہ باڈی جو پیٹ کا مسل ہے اس کا کام ہے کنٹرول, باڈی کو روکنا, اس کا کوئی موومنٹ نہیں, اس کا کام نہیں ہے. تو پھر جب آپ کا میدے کو ساری سپلائی بڑھ گئی تو جب آپ واک کریں گے تو میدے کی ایکسرسائز شروع ہو جائے گی قسم کا, یعنی اس کی سپلائی, کیونکہ ٹریننگ کا مقصد سپلائی بڑھانا ہے, باڈی میں سپلائی سلو ہے. اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد ہمارے نبی کی حدیث بھی مشکات کی بڑی مشہور ہے اس بارے میں, وہ آرام کرتے تھے. اور میں یہاں میڈیکلی بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی آپ کو دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا خالی پیٹ ہی ٹریننگ آپ نے کرنی ہے اور خالی پلیٹ ہی واک کرنی ہے, کیونکہ واک ایکچولی ایک ایکسرسائز ہے. اگر آپ واک کو ایز ایکسرسائز دینا چاہتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوگی کھانے کھانے کے بعد میں. اور جو آپ کا دوسرا مسئلہ کہہ رہے ہیں واک, تو میں یہاں آپ کو ایک PhD کی بڑی زبردست ریسرچ بتاؤں, کیونکہ میرے گروپ کے لوگ سارے PhD لیول پہ ہیں اور بڑی ریسرچ مجھے بھیجتے رہتے ہیں, اور جو نئی ریسرچ آتی ہے نا لیٹسٹ, وہ ایک دم میرے پاس آ جاتی ہے, کیونکہ میرے تقریباً ہر یونیورسٹی میں کوئی کلاس کوئی لگا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ بڑا ہنسیں گے یہ سن کے, اور یہ کسی زمانے میں بڑے پیسے لے کے لوگوں کے لیکچر دیے ہوئے ہیں. سیدھے واک, اس کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ انکلائن واک کریں گے تو الیکٹرومایوگراف اسٹڈی, یہ لفظ یاد رکھیں, الیکٹرومایوگراف اسٹڈی کہتے ہیں جس پہ ساری گیمیں ایجاد ہوئی ہیں. مثلا آپ بینچ پریس لگاتے ہیں تو کیوں چیسٹ بنتی ہے, یہ جیسا ECG مشین ہوتی ہے اسی طرح EMG مشین ہوتی ہے. میں نے ساری اسٹڈی اسی پہ کی ہے. تو الیکٹرومایوگراف اسٹڈی بتاتی ہے کہ انکلائن واک سے پیٹ گراتی ہے, اسٹریٹ واک کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہپ سے, وہ ہپ کے لیے. اب آپ اس کی اسٹڈی نکالیں, ماشاء اللہ کئی PhD بھی بیٹھے ہیں تو آپ شیئر کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. اسی لیے ہم زیادہ تر لوگوں کو بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ جم میں آپ جائیں گے نا تو آپ انکلائن ٹریڈمل کریں گے تو اس کا تو بیڑا گرک ہو گیا نا, مشین تباہ ہو گئی. تو لوگ اپنا پھر منع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہ بتاؤ کہ مشین خراب ہو. لیکن ایکچولی انکلائن واک جو ہے وہ پیٹ گراتی ہے, اور اتنی تیزی سے گراتی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی بندہ موٹا نہ رہے. آج میں نے یہ سیکرٹ ریویل کر دیا, بڑا خرچہ ضائع کر دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, محمد عدنان بات کر رہا ہوں, ڈویژنل کوچ ملتان سے سر. جی بھائی. MPhD اسکالر سر ایز ٹائم. سر میرے 3 کویشچن موجود ہیں سر, ٹائم تو تھوڑا سا میں آپ کو زیادہ لوں گا لیکن 3 کویشچن ہیں, کائنڈلی وہ سر کلیئر کر دیجیے گا. سب سے پہلے سر یہ ہے کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آفٹر گیم, وارم اپ اینڈ کول ڈاؤن کی. کیا یہ وارم ڈاؤن اور کول ڈاؤن, کیا یہ وارم ڈاؤن اور کول ڈاؤن سیم ٹرم ہے یا اس کے اندر بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ سر سیکنڈ کوشچن ڈوپنگ کے حوالے سے تھا کہ ہم ڈوپنگ کے حوالے سے کوئی بھی ہم ڈوپنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے. تو کیا جینس ڈوپنگ بھی الاؤ ہے پاکستان میں, جینس ڈوپنگ کے حوالے سے, جو کہ بھی نیو ریسرچ چاہیے سر. تھرڈ تھا جمناسٹک کے پلیئر جتنے بھی ہیں, موسٹلی طور پہ جو ریسرچ کی ہے اس کے اوپر دیکھا گیا کہ جمناسٹک کے پلیئرس کی ہائٹ جو سی ہے نا وہ ایوریج یا اسٹینڈرڈ لیول سے لو رہ جاتی ہے موسٹلی جمناسٹک جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے؟ کیونکہ عام طور پہ بتایا گیا کہ ہماری کوئی بھی وارم اپ ہے یا کوئی بھی گیمز ہے تو ہمارے ہائٹ کے اوپر ہماری پرسنالٹی کو ہمیشہ گروم کرتی ہے. تو جمناسٹک ہی کی وہ وائز گیم ہے کیونکہ مدر آف گیم بھی یہی ہے, تو اس سے ہماری ہائٹ رک کیوں جاتی ہے؟ تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. آپ کے 3 کوشچن ہیں. پہلا وارم اپ اور جو آپ نے کول ڈاؤن بولا ہے, دیکھیں یہ دونوں ٹیکنیکیں الگ ہیں, یہ دونوں ایک ٹیکنیکیں نہیں ہیں. لیکن جو اپروپریٹ ٹریننگ ہے نا, جو آپ کی ٹریننگ وارم ڈاؤن اور کول ڈاؤن, جی وارم ڈاؤن اور کول ڈاؤن یہ دونوں ٹیکنیکیں ایک نہیں ہیں. وارم ڈاؤن اور کول ڈاؤن جو ہے دونوں ٹیکنیکیں الگ ہیں. یہ دیکھیں وارم ڈاؤن جو ہے, اور ایک منٹ, کول ڈاؤن کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اس کے وزرا کو ٹھنڈا کریں, جس طرح پانی دے کے ٹھنڈا کرتے ہیں, جس طرح منہ دھو سکتے ہیں, سر دھو سکتے ہیں. یہ ٹریننگ کی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ریسرچ ہو کی ہے. اور جو وارم ڈاؤن ٹیکنیک ہے یہ جسٹ آپ کی ہارٹ بیٹ کو نیچے لانا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے, میں آپ کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک گراؤنڈ میں, میں چونکہ جم سے ریلیٹڈ ہوں زیادہ, میں جم کی مثال دیتا ہوں. جم میں آپ نے ایک بینچ پریس لگایا 100 کلو کا, تو آپ کی ہارٹ بیٹ 180 پہ چلی گئی.
अब आप दोबारा किसी और जगह पे 100 किलो की गेम नहीं लगा सकते, तो फिर आपको वार्म डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ट बीट लेना पड़ती है। उसके हम क्या करते हैं कि एक मशीन एक कोने पे होती है तो दूसरी मशीन दूसरे कोने पे होती है, फिर हम बच्चे को कहते हैं बेटे आप चल के जाएं आस्ता आस्ता, ताकि उसकी हार्ट बीट नीचे आए, उसका ऑक्सीजन निधन से नीचे आए। ये दोनों जी ग्राउंड में एक्सरसाइज, जी ग्राउंड की एक्सरसाइज, ठीक है, वो तो मैं जिम से रिलेटेड किया ना। तो ग्राउंड में भी इसी तरह आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी को एक गेम बताएंगे तो दूसरी गेम उसके कुछ फासले पे हो, तो ये टेक्निक दोनों अलग है। अच्छा, दूसरी इसी तरह जो आप डोपिंग, जीन डोपिंग कह रहे हैं, मेरे जो मैंने इस पर जितनी मैंने स्टडी की है ये तकरीबन बैन हो चुकी है। जो इसकी कंडीशन जैसा मायोस्टेटिन जीन डोपिंग है वो अभी तक बैन नहीं हुई क्योंकि उस पर इतनी रिसर्च नहीं हो सकी, लेकिन बाकी जो है तकरीबन बैन हो चुकी है। और इसमें जितनी अच्छा, तीसरी जो आप बता रहे हैं जिम की जिम्नास्टिक, देखिए जिम्नास्टिक से मेरी इतनी रिसर्च नहीं है इस पर, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कद बढ़ाने पे मेरी रिसर्च है। कद बढ़ाने के सिर्फ दुनिया में जो रिसर्च तरीके आए हैं वो सिर्फ दो हैं। एक तरीका आया है कि आपकी बैकबोन का जो कर्व है वो कुछ सीधा कर दिया जाए। अगर वो एस कर्व कुछ सीधा हो जाए, खासतौर पे L1 2 3 4 5 ये 5 वर्टिब्रा में जगह होती है, और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि ख्वातीन में इनमें कम जगह होती है। उसके 3 कर्व में आते हैं और मर्द के 2 आते हैं। इसका मतलब अगर उस कर्व को सीधा किया जाए तो कद बढ़ाया जा सकता है। दूसरी कद बढ़ाने की टेक्निक जो दुनिया में आई है वो आपके नी पैड्स में अगर कोई पैड डेवलप कर दिए जाए तो उससे भी आपका कद 1 से इंच बढ़ सकता है। दुनिया में इन 2 रिसर्च से लोगों ने 1 से 3 इंच कद बढ़ाए हैं। मैंने अनगिनत लोगों को ये गाइड किया है, मतलब 1 इंच ही बढ़ा है, वो 3-3 इंच आके कहते थे, वो मुझे पता है वो झूठ कहते थे, 1 इंच बढ़े। और उसकी 2 टेक्निकें मैं आपको बताता हूँ। एक साइकिलिंग से आपके घुटने के अंदर वही नी पैड जो क्रूशिएट लिगामेंट के नीचे जो पटेला के लिगामेंट्स होती है वहाँ कुशन बन जाता है और वहां से आधा इंच आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि साइकिलिंग में आप उसको नीचे पैडल मारते हैं या आप जंप करते हैं तो उस पैडल मारते हैं। ये 2 तरीके हैं जिससे कद बढ़ाया जा सकता है। बाकी जिम्नास्टिक में चूंकि मैं बताया मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, जिसकी मेरी स्टडी नहीं है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा नहीं, मैं उस पर बयान नहीं देता। अब मुझे नहीं पता कि जिम्नास्टिक में आया तो बैकबोन के कर्व को ज्यादा डैमेज किया जाता है या क्या वजह है, या हड्डियों की रेंज को बढ़ाया जाता है, मुझे इस पर स्टडी नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कद बढ़ाने के दुनिया में 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई MEMG से साबित ही नहीं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मशरफ फातिमा बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है सर आपको? जी मैडम आ रही है। जी सर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपका लेक्चर आपका बहुत ज्यादा लाइट और डाइजेस्टेबल था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। 2-3 क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहला ये कि जो आपने बताया कि ख्वातीन का ट्रेनिंग स्टाइल ऐसा है कि जी कुछ 10 डेज वो बहुत जबरदस्त जो है ना वो ट्रेनिंग कर सकती हैं, उसमें इनकी इफेक्टिव रिकवरी होती है, वो बताने आपने कौन से 10 डेज हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपने बताया कि स्ट्रेस टेस्ट एंड्योरेंस चेक हम करते हैं प्लेयर्स की, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं इनको अपने में भी और प्लेयर्स में भी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जी इंसान एक मिक्सचर है जिस्म और रूह का, स्पोर्ट्स क्या सिर्फ जिस्म पे ही वर्कआउट करने में सक्सेस देती है या फिर इसका कोई रूहानी पार्ट भी है, सोलफुल पार्ट भी है जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें सक्सेस जो है वो उससे करीब हो जाएंगे। मैडम बड़े ज्यादा के क्वेश्चन जी। पहला क्वेश्चन तो आपका बहुत लंबा है, इस पे मेरे यूट्यूब पे कोई लेक्चर भी पढ़े हैं। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि लेडीज का जो हम साइकिल डिजाइन करते हैं ना वो 28 दिन का साइकिल डिजाइन करते हैं। तो पहले डे को तो आपको होता है उसको फर्स्ट जो साइकिल होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको फर्स्ट डे हम कहते हैं, एज्यूम करते हैं हर डॉक्टर भी। तो आप पहले जो है ना 4-5 दिन तो उसको बीच में से निकाल दें, तो उस दौरान तो लेडीज की ऐसी कंडीशन ही कि वो ट्रेनिंग कर सके। उस 4-5 दिन को निकालें तो इसका मतलब है कि लेडीज को 5 डे से लेकर 10th डे तक, ये 10 दिन का जो साइकिल है 5 तारीख से, यानी हम पहले 4-5 दिन मेंस्ट्रुअल के निकाल दें तो 5 से लेकर 10 तारीख तक जो लोग लड़की के 10 दिन के साइकिल होते हैं, ये 10 दिन होते हैं, 5 से 15 तक, 5 से 15 तारीख तक ये 10 दिन होते हैं। ये फुल एनर्जेटिक होती है। इसमें अगर आप चाहें तो अपना किसी भी लड़की का एस्ट्रोजन हार्मोन चेक करा लें और मेरे नॉलेज को चेक कर लें क्योंकि मैंने इस पे थीसिस लिखा हुआ है। तो ये 5 से 15 दिन तक उसके एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की निस्बत फुल ऊपर होता है, फुल एनर्जेटिक। उस दौरान में आप कुछ भी खाएं, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी खाएं, आपकी फैट ऑटोमेटिकली बर्न होगी और आप ऑटोमेटिकली ट्रेन करेंगे, जिस फील्ड में भी आप टॉप पे आ जाएंगे। लड़कों की तरह गेम करें, दबा के खाएं, जो मर्जी करें, एस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली फैट बर्न करते हैं, हो जाएगा। अच्छा 15 तारीख के बाद जो अगली 28 तक के दिन है ये थोड़े से मुश्किल दिन आ जाते हैं। ये 15 दिन में ख्वातीन का मूड भी चेंज हो जाता है, आपका प्री मेंस्ट्रुअल जो मूड स्विंग्स हो जाते हैं और फिर गेम के लेवल भी चेंज होता है, फिर इसमें एस्ट्रोजन नीचे आ जाता है और प्रोजेस्टेरोन थोड़ा ऊपर आ जाता है, वो बैलेंस फिर इम्बैलेंस हो जाता है। इन दिनों में मेरा ख्याल ये है कि ख्वातीन को स्ट्रेच करना चाहिए और ख्वातीन को इस दौरान में ज्यादा सुनना चाहिए, ट्रेनिंग की टेक्निक सीखनी चाहिए ताकि वो टेक्निकें फिर अगले 15 दिनों में इस्तेमाल कर सके। अच्छा दूसरा आपने कहा है कि टेस्ट,
दूसरा आपने कहा टेस्ट के लिए, तो टेस्ट तो इसके काफी अवेलेबल नेट पे भी, मैं आपको 2-3 टेस्ट सिंपल बता देता हूँ। एक टेस्ट है, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि ये बुढ़ापे के टेस्ट इसको कहना चाहिए, हम इसको फिटनेस टेस्ट कहते हैं, इसको बुढ़ापे के कहने चाहिए। मसलन आप सुबह उठ के रोजाना डिप्स लगा के देख लें, आप जमीन पर डिप्स लगाएं, अगर आपसे 5 लग रहे हैं तो अगले दिन में लगाते रहें, जिस दिन वो कम लगने लग पड़े तो आप समझेंगे या मसल प्रॉब्लम है या आप बूढ़ी हो गई है। तो अगर आपसे नई लड़की से डिप्स लगता तो कम से कम डिप्स का पोस्टर बना के सेकंड गिनते रहे। जिस तरह आप चिनअप्स आप से लग रहे हैं, जिस तरह मैं पहले चिनअप्स 20-20 लगाता था, अब मेरी भी एज बढ़ गई है तो मैं 5 पे आ गया, तो मुझे पता है मैं बूढ़ा, मैं सेट कर गया हूँ। तो अगर नहीं लगता तो कम से कम आप लटक के रखें, अपने आप को गिनते रहें, तब ये इन सेट से आपको पता लगेगा कि आपका स्ट्रेस टेस्ट से पता लगेगा कि आप किस जगह पे है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ रही है कम हो रही है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है कम हो रही है। हर हफ्ते के हफ्ते लगा लिए, हर महीने के महीने अपना टेस्ट कर लिया, अपनी पूरी टीम को उठा के सालों का टेस्ट कर लिया। मेरे पास आपको बताऊं कि आर्मी के काफी लोग आते हैं जो अपने ये टेस्ट क्लियर करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, और वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब वो जी टेस्ट होना जी, वो जी किसी तरह भाग के लिए करवा दो, वो जी किसी दक्षिण अपना करवा दो। फिर हम उनको शॉर्टकट टेक्निकों से कराते हैं। ये टेस्ट क्यों आर्मी रखें? देखने के लिए कि उनके जवान आज भी जवान है कि नहीं। और जो तीसरा आपका स्पोर्ट्स का रूहानी है, ऑफकोर्स मैंने तो आयत ही पढ़ी थी कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के अल्लाह के जिक्र से तो इत्मीनान आता है। और दूसरी चीज जो है वो मुसाबका है, अरबी में इसको स्पोर्ट्स कहते हैं, यानी मुसाबका है। स्पोर्ट्स रूहानी आप पे बड़ा असर डालती है, क्योंकि रूहानियत जो है वो आपके, अगर मेडिकल से रेट करें तो हार्मोन पे चलती है। मैंने आपको बताया था एंडोर्फिन हार्मोन, प्लेयर हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इस स्पोर्ट्स से क्लियर होते हैं। तो ऑफकोर्स क्यों नहीं, ये आपको खुशी देती है। और फिर मुसलमान स्पोर्ट्समैन हो तो फिर क्या बात है, मोहम्मद अली करे क्या बात है। शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर, नासिर हुसैन डिवीजन कोच मुल्तान। सर आपने कहा है कि हाइट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक तो साइकिलिंग है सर, सेकंड में सर सॉरी सुन नहीं सका, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, सेकंड भी बता दें सर। और सर क्वेश्चन ये है कि इसमें कोई एज बाउंड्री भी है, मतलब 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स तक के लोग कर सकते हैं या फिर 40 ईयर्स? ये जी ऑफकोर्स मुझे ये बताना चाहिए था, बस वो बातों में निकल गया। एक्चुअली आपका बोन क्लोजर ना हुआ हो, यानी एपिफिशियल क्लोजर उसको कहते हैं, 19 साल 20 साल 21 साल की उम्र तक बच्चों की हड्डियां पक्की नहीं होती, यानी उनका एंड बंद नहीं हुआ होता, तब तक उनका कद बढ़ जाता है। और बगैर किसी ग्रोथ हार्मोन के, बगैर कैल्शियम के उनका कद, अगर उनकी डाइट ठीक है तो उनका कद बढ़ जाता है। अब अगर कद नहीं बढ़ रहा इस एज के अंदर, मतलब 19-20-21 साल के अंदर कद नहीं बढ़ रहा, तो आपके पास दुनिया में जो रिसर्च है वो 2 ट्रेनिंग है। एक मैंने आपको साइकिलिंग बताई थी, क्योंकि साइकिलिंग की रिसर्च है तो उसके हर पैडल पे अलग मसल इन्वॉल्व होता है। जब साइकिलिंग का कोई लेक्चर हो तो आप बड़ा हैरान हो जाएंगे कि हर डिग्री पर एक अलग रोटेशन पे मसल इन्वॉल्व होता है। पीएचडी साइकिलों पे बड़ी पीएचडी हो चुकी है। तो साइकिल करने से जो आपके नी पैड्स के अंदर ना पटाला के अंदर लिगामेंट पैदा होती है, उससे कद आपका 1 से 1.5 इंच बचता है। और दूसरी जो ट्रेनिंग थी उसका कहते हैं फ्रॉग जंप्स। फ्रॉग जंप्स का मतलब है कि आप फ्रॉग की तरह जंप करते हैं। जब आप फ्रॉग की तरह जंप करते हैं तब भी आपके घुटने में प्रेशर पैदा होता है। और यार के फ्रॉग जंप के बाद ये इलेक्ट्रोमायोग्राफ की कि आपने जमीन पे लेटना जरूर है, क्योंकि अगर चलते रहेंगे तो फिर वो प्रेशर से दोबारा डेवलप नहीं होता। तो फ्रॉग करें, लड़कों जिसको कद बढ़ाना है 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, और अगर लड़का ज्यादा अच्छा एथलीट है तो हल्का सा बार कमर पे रखकर तब भी फ्रॉग जंप उसको लगवा सकते हैं। उसके बाद उससे कहें बेटे आधे घंटे का खाना खाओ, आराम करना बड़ा जरूरी है ताकि उस जगह पे सुकून की समझ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। TSO हासिलपुर बोल रहा हूँ, तजम्मुल हुसैन। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आप बता रहे थे कि आपने जब ट्रेनिंग करनी है तो 2 घंटे पहले आपने उससे मतलब अच्छी डाइट लेनी है। जब मॉर्निंग में हम जिम वगैरह करेंगे तो तब तो हम ये डाइट नहीं ले सकते, तो खाली पेट वो करना पड़ेगा। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है सर कि कार्डियो एंड्योरेंस और मसल एंड्योरेंस में क्या डिफरेंस है, और वो हम एंड्योरेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा सवाल और लास्ट है कि मैं रग्बी का नेशनल प्लेयर हूँ, तो उसमें हमें साइज भी चाहिए होता है, स्पीड भी चाहिए होती है और स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। तो हम तीनों चीजें कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है, अगर साइज इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। प्लीज ये जरा गाइड कर दें। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जी, बड़ा रिलेटेड है और मेरी फील्ड से रिलेटेड ही है। अच्छा जी, पहली बात तो जो मैंने आपको डाइट का बताया ना कि वो 2 घंटे पहले, उसमें सिर्फ मैंने आपको अच्छी डाइट ही कहा, साथ पानी भी कहा, यानी कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए आपने, प्रॉपर डाइट और पानी भी। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा इस पे बड़े अरसे से एतराज चलता आ रहा है कि जो लोग सुबह गेम करते हैं, तो देखे ना मेरे जिम में अगर कोई लड़का आता है तो वो वजन कैसे उठाएगा जब तक उसके अंदर पेट में कोई खाना ही नहीं गया हुआ।
اسی طرح جو گراؤنڈ میں ایتھلیٹ آتے ہیں وہ سارے دن کے خالی پیٹ ہے، وہ صبح کیا دوڑیں گے؟ تو لازمی جب ان کی فیٹ گرے گی ساتھ ہی ان کا مسل گر جائے گا. میری ریسرچ اس پہ باقی لوگوں کے خلاف ہے. میں پسند نہیں کرتا کسی بندے کو صبح کے اتنے لمبے سیشن کرانا، میں بالکل پسند نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ شاید اس کی کوئی بندہ مجھے ریسرچ دکھا دے تو چلو میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا. میں نے آج تک جن بڑے ایتھلیٹ سے اور جن بڑے پی ایچ ڈی لیول سے بات کی ہے کوئی بندہ مجھے سے سیٹسفائی نہیں کر سکا. لوگوں نے مجھے انڈورنس بلیک کافی کی بتا دی کہ جی وہ کر لیں. پھر میں نے جب کو کہا کہ انسولین کی اسپائک اوپر جائے گی تو کیا کریں گے؟ پیٹ تو شوگر ہی نہیں. پھر وہ شروع ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں جی فیٹ ٹوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں جی فیٹ ٹوٹے گی تو مسل بھی ٹوٹے گا، تو فیٹ سے پہلے تو مسل ٹوٹتا ہے. اس لیے آپ کی بالکل وجہ ہے. تو میرے حساب سے اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ صبح ٹریننگ کرتے ہیں تو انہیں صرف صبح ایروبکس ہی کر سکتے ہیں. گراؤنڈ کی ٹریننگ جس میں ویٹ نہیں اٹھانا، آپ دوڑنے کی ٹریننگ، کیونکہ وہ ایروبک ٹریننگ ہے، اس میں آکسیجن بیسڈ ٹریننگ ہے. اس کے لیے گلوکوز فرکوز اگر کم بھی آپ کی باڈی میں پروٹین ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے، آکسیجن آپ کی فیٹ کو توڑتی ہے. تو صبح خالی پیٹ آپ ایروبکس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ این ایروبک ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، گلائکولیٹک ٹریننگ یعنی جس میں فرکوز گلوکوز اور پروٹین فیٹ ٹوٹتی ہے، تو اگر آپ جم ٹریننگ اور ویٹ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ آپ صبح خالی پیٹ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی ڈائٹ ہونی چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے دونوں باتوں کا جواب دے دیا. اچھا، یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کارڈیو اور مسل انڈیورنس اس میں کیا فرق ہے، تو تینوں کو باتوں کا اکٹھا جوڑ کر بتا دیتا ہوں. رگبی کے حساب سے اس میں شک نہیں ہے. میں نے بھی جب یہ رگبی کو پہلی بار پڑھا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی زبردست گیم ہے. اس میں تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو پاور اسٹرینتھ بھی چاہیے، کیونکہ پاور ہوگی تو تھرسٹ کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کو. اس میں آپ کو مسل انڈورنس بھی چاہیے کیونکہ آپ کو ریپیٹیڈلی وہ موومنٹس کرنی پڑتی ہیں. اور اس کو آپ میں کارڈیو جو انڈورنس ہے وہ بھی کرنی چاہیے. تو کارڈیو انڈورنس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لانگ ٹائم تک سسٹین کریں. مطلب آپ جاگنگ کریں، اس کی پریکٹس شروع کریں، جاگنگ کریں گے تو آپ کے اندر انڈورنس آ جائے گی. لیکن چونکہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی برقرار رکھنا ہے، آپ کو مسل بھی برقرار رکھنا ہے، تو پھر آپ کارڈیو کی اسٹرینتھ کو کم کریں گے. مثلا ایک فٹ بالر ہے، وہ ایک کرکٹر ہے، وہ اگر 5 بار ٹریننگ کر رہے ہیں، یعنی ریکمینڈیڈ ہے 200 سے 300 آورس پورے کرنا، تو آپ 100-150 آور پورے کریں. آپ کم کارڈیو کریں تاکہ آپ کی جو سائز ہے وہ گرنے نہ پائے، تاکہ آپ کا مسل برقرار رہے، کیونکہ آپ کے لیے مسل بڑا ضروری ہے. اگر آپ کم کارڈیو ٹریننگ کریں گے تو پھر آپ کا مسل انڈیورنس بھی برقرار رہے گی اور پھر اس کے بعد آپ کا مسل پاور بھی رہے گی. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ آپ کو مسل سائز بھی زیادہ لینا ہے اور پاور بھی لینی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو HIIT ٹریننگ کرنی پڑے گی، ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ. یہ لیٹسٹ ٹیکنیک ہے، آپ جانتے ہیں سارے. اس میں سرکٹ ٹریننگ، ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کرنی پڑے گی. HIIT ہیوی انٹینسٹی کریں، اس کے بعد رک جائیں، پھر ہیوی انٹینسٹی کریں، پھر رک جائیں. یہ ٹریننگ ایسی ہے جو آپ کے مسل کو برقرار رکھے گی اور آپ کو ریپیٹڈ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی ٹیکنیک بھی آ جائے گی. شکریہ. اور کوئی ہے جی تو ٹھیک ہے بتائیں، نہیں تو پھر ہم اس کو اینڈ اپ کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں ڈویژنل اسپورٹس آفیسر ڈی جی خان بول رہا ہوں، عطاء الرحمان خان. تو میں بہت تھینک فل ہوں اپنے سینئر آفیسر ملک وقار حسین صاحب کا کہ آج کی انہوں نے اتنی شاندار ٹریننگ آرگنائز کی، آپ جیسی بڑی شخصیت سے ہمارا انٹریکشن کروایا. اور میں آل فیلڈ آفیسرز کی طرف سے آپ کا ملک وقار صاحب کا بہت تھینک فل ہوں. اور میں سیکرٹری صاحب کا اور ڈائریکٹر ایڈمن جناب چوہان صاحب کا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر صاحب جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اگین تھینک یو ملک وقار صاحب، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بہترین لسنر نکلے، اور آپ TSO DSO جتنے بھی سارے یہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سیف الرحمان بول رہا ہوں، ڈویژنل اسپورٹس آفیسر گجرانوالہ. جی جناب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا خوبصورت آج لیکچر ڈلیور کیا ہے. میں ایک دو اس میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 25-30 سال پہلے اسکول لیول پہ جو صبح کے وقت، جیسا کہ آپ نے خوبصورت بات کی کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، ایک وقت تھا کہ صبح سب سے پہلے جو ہم اسکول میں جاتے تھے گیدرنگ ہوتی تھی، گیٹ ٹوگیدر، اس میں تلاوت کلام پاک، نعت شریف، اور اس کے بعد جو فزیکل ٹیچر ہوتے تھے وہ ایک باقاعدہ سیشن ہوتا تھا فزیکل فٹنس کا، جس کا آج کل بڑا فقدان ہے.
اور میں یہ جو میری تجویز ہے اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے چونکہ سیکرٹری صاحب بھی اور ڈاکٹر ایڈمنڈ بھی شاید سن رہے ہیں میری سجیشن کو، تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ سیکٹری سکولز اور سیکٹری اسپورٹس کے درمیان اگر کوئی سیشن ہو سکے، میٹنگ ہو سکے اس لیول پہ، اور میں یہ خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری نئے تحصیل اسپورٹس آفیسرز آئے ہیں تھرو آؤٹ پنجاب، تو وہ بڑے ان کی ایکسپرٹیز نظر آتی ہیں اس فزیکل فیلڈ میں، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو ہمارے جو تحصیل اسپورٹس آفیسر اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کا نظام کیا جائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹو امپروو دی ہیلدی ایکٹیویٹیز. اور اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جو فزیکل ٹیچر ہیں یا ہمارے تحصیل آفیسر ہیں وہ بچوں کو ٹریننگ سیشن بھی دیں گے اور اس کو جو وہ لرن کریں گے اس میں سے ان میں بردرہڈ پیدا ہوگا، لو ہوگا، کیئر، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا اور پازیٹیو جو ان کی ہے بیہیویئر ڈیولپ ہو جو کہ سوسائٹی کے لیے بڑا اچھا ہوگا. تو ہمارے پاس یہ جو کہ تحصیل اسپورٹس آفیسر کی بڑا ایک 130+ دوست موجود ہیں اور ڈسٹرکٹ آفیسر 36 ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک اور تھرو آؤٹ فزیکل ایجوکیشن MSc وغیرہ انہوں نے کیا ہوا ہے اسپورٹس سائنسز میں. تو یہ آپ کا سیشن بھی بڑا خوبصورت تھا، بڑی اچھی باتیں ہمارے خاص طور پہ جو ڈویژنل کوچز ہیں انہوں نے کی ہیں اور TSOs نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظام بنایا جائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا، اور یہ اوپر سے امپلیمنٹ ہو سارا نظام، تب جا کے نیچے جو ہے نا گراؤنڈ لیول پہ یا گراس روٹ لیول پہ اس کی بہتری آ سکتی ہے. تو میری یہ سجیشن ہے. آپ کی بہت خوبصورت باتیں تھی، آپ کا ذکر کیا جیسے کورونا کے مسائل سے گزرے ہیں کہ جیسے ہمیں تو 1400 سال یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ طہارت کریں گے، وضو کریں گے اور اگر نماز پڑھ لی جائے تو دنیا کی ساری ایکسرسائز اس میں موجود ہے. تو ہم اگر اس دنیا کے تابع کر لیں اور امپلیمنٹ کر دیں، اور یہ جو ملک ہے یہ اسلام کے بعد ہے، اس کی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، بہت زبردست بات کی، اور میں یقیناً اسی اسکولوں سے میں بھی پڑھا ہوں اور میں نے اسکولوں میں وہ PT کے سیشن کیے ہوئے ہیں. باقی وہ آپ کو بڑا صبح ہی حشاش بشاش اینڈارفن آدمی ریلیز کرتے تھا تو آپ بڑے خوش رہتے. یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، میں بھی اس اسکولوں کی قوم سے بڑے مایوس ہوں، لیکن پھر میں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ وہ ہمارے اسکول پرائیویٹ ہیں، وہ تو کتابوں پہ کتابیں رکھتے ہیں. میں جب فجر کی نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد میرے بچیاں سارے اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے کے بعد نا میں آپ کو بتاؤں میں ان کو روزانہ ایک گیم کا سیشن چھوٹا سا کراتا ہوں، صرف 2 منٹ کا. تقریباً جتنی باڈی بلڈنگ میں گیمیں ایجاد ہوئی ہیں ساری ان کو آتی ہیں، اور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، کراتا کچھ بھی نہیں، ان سے لگنے نہیں، ان سے کہاں ڈپس لگنے. لیکن میں ان کو بتاتا ہوں بیٹے ڈپس لگا کے دکھائیں، بس 1 منٹ کا سیشن ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی سن کے رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، تقریباً ان کو 5 لینگویجز آتی ہیں، مجھے بھی 1 سے زیادہ آتی ہے، عربی بھی مجھے پوری آتی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو میں نے کہا کہ کسی اور نے تو کچھ ملک نے کچھ ہمارا پلاننگ بنائی نہیں ایسی اسکولوں نے، تو میں ان کو کوئی نہ کوئی لینگویج میں ڈال دیتا ہوں کہ بیٹے مہینہ ہی سیکھ لو، کوئی الگ بے ہی بولنا سیکھ لو، لیکن کچھ لینگویج تو آ جائے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر اسکول لیول پہ یہ ہو جائے تو چلو اچھا، ہم گھر پہ یہ نہ ان کو چھوڑ دیں گے تو اسکول کی وجہ سے اور اچھا کام ہو جائے گا. بہت اچھی سیشن دی آپ نے، شکریہ. ڈاکٹر صاحب رانا دی میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی جناب. رانا دی میں ڈویژنل اسپورٹس آفیسر ملتان. سب سے پہلے تو میں آلریڈی میرے دوست سے وہ کمنٹ کر چکے ہیں سیکٹر صاحب کا اور ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑا انفارمیٹیو کورس جو ہے وہ آرگنائز کیا. اور میں ملک وقار صاحب ہمارے جو کولیگ ہیں ڈویژنل اسپورٹس آفیسر، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑا سکسیزفل کنڈکٹ کیا ہے انہوں نے. آج کے اس پورے لیکچر میں جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی آپ کی، جو آپ نے اسپورٹس کو بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا کہ باڈی ایتھکس، اور یقیناً یہ بڑی ایک یونیک ڈیفینیشن تھی میرے لیے بھی. اور اس سارے سیشن کا ایک خوبصورت جو آپ نے ایک جملہ بنا دیا اس کا کہ ہم نے اس کو اسپورٹس کو باڈی ایتھکس کے حوالے سے لے کے چلنا ہے. تو ایک ریکویسٹ تھی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا لیکچر ہے اس کا ایک سافٹ فارم جو ہے وہ ہمیں ملک وقار صاحب ہمیں یہ کائنڈلی بھجوا دیجیے گا تاکہ ایک ریکارڈ کے طور پہ بھی ہمارے پاس رہ جائے گا. اور آپ کا بہت شکریہ، ہمارے لیے سب کے لیے بہت اچھی انفارمیشن تھی، اور انشاءاللہ جو آپ نے آج چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان سے ہم مستفید بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. ناصر صاحب کو مائک دینے سے پہلے میں بھی شکریہ ادا کر دوں
سیکٹری یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ احسان بھٹا صاحب کا, ڈائریکٹر ایڈمن یوتھ افیئرز اسپورٹس پنجاب اور چوہان صاحب کا, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے ایڈمن جو ہے ناصر صاحب کا, اور میرے ریسپیکٹیبل ملک وقار حسین صاحب جو ہمارے راولپنڈی کے جوان ہیں, یونین اسپورٹس آفیسر ہیں, اور میرے بڑے اچھے دوست شمس توحید عباسی صاحب جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہیں. آپ سب کا شکریہ بہت بہت. اور جو آج کی مین مینجمنٹ ہے میں ان کے حوالے کرتا ہوں. باقی جن لوگوں نے اتنا یہاں بیٹھ کے اور ہمارے ساتھ ٹیم مینجمنٹ نے کیا ان کا بھی شکریہ. اور میں درخواست کروں گا جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر صاحب سے کہ آپ مائک آپ کے پاس ہے جی, آپ سم اپ کریں گے. بہت شکریہ جی ناصر صاحب.